ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما ورزقنا فہما۔ آیت نمبر 31 میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو بشارتیں پڑھی وہ کیا تھی کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے اچھے زیوروں کی بات کی ہے، سونے کے کنگن اور ان کے کیا پاس ہوں گے ارائک۔ ارائک اصل میں اریکہ، اریکہ کہا جاتا ہے دلہن کے لیے جو پھولوں کی چھت بنائی جاتی ہے نا، مسہری، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے ارائک۔ اٹس مین کہ جب وہ اتنا زیور پہن کے اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے تو وہ کچھ مسحری ٹائپ سجی ہوئی ہوں گی، کیسے خوبصورت لگیں گے نا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اتنا پیارا لگے، اور پھول بھی کیسے جنت کے، یہاں تو ہمارے تازہ گلاب کے ہوں تو ہمارے احساسات کیسے ہیں۔ تو ارائک کون سی؟ مسحری، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا زیور بڑھ جائے جنت کا تو وہ کیا کرے؟ کثرت سے وضو کرے۔ سیدنا ابی بن وقاص رضی اللہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ناخن کے برابر جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو تو وہ زمین آسمان کے کناروں کو نور سے بھر دیتی ہے۔ تو پھر وضو سے جو ہمارے زیور پڑے گا، جو چمک ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ وہ تو سٹارٹ ہو جائے گی حشر کے اندر ہی، حشر میں سٹارٹ ہوگی نا، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا، میں اپنے امتیوں کو وہاں کیسے پہچانوں گا؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس طرح پہچانے جائیں گے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کا بدل کیا بتائیں گے کہ آخرت میں کس کے لیے جگہ ہے، زیور ہے، وہ مسحریاں ہیں، اس کے لیے جو صرف اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے، جس نے اپنی زندگی کس کے لیے سر جھکایا زندگی میں؟ اللہ کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے دو لوگ، ان کی ایسی مثال ان دونوں کی کہ ایک کو تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور ایک کیا ہے؟ کمزور ہے اپنے لینے کے معاملے میں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ آپ انہیں دو آدمیوں کی مثال بیان کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے تھے۔ اب یہاں پر یہ بات ہوئی ہے انگوروں کے دو باغ دیے تھے، یہ خاص طور پہ اس لیے بھی ہوئی ہے، عرب والوں کے ہاں سب سے بہترین باغ جس کو سمجھا جاتا ہے نا، وہ سمجھا جاتا ہے انگور کا، ٹھیک ہے، سیکنڈ کھجور کا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا دیا میں نے اس کو؟ انگور کے دو باغ دیے، ٹھیک ہے۔ اب دو آدمیوں کی جو مثال بیان کرنا ہے نا، اس سے مراد لیا جاتا ہے یہ بنی اسرائیل کے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مکہ کے بھی ہو سکتے ہیں، مومنوں کا، اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے انگور کے دو باغ دیے تھے جن کے درمیان فصلیں کاشت ہوتی تھیں اور جن کے کناروں پر کھجور کے اونچے اونچے درخت تھے۔ کیسا خوبصورت ہوگا، درخت ہیں سائڈز پر اور اندر جو چھتیں بنی ہوئی ہیں خوبصورت، وہ کس چیز کی ہیں؟ انگور کی بیل کی، اونچے اونچے درخت ہیں، تینوں قسم کی پیداوار خوب تھی، فصل بھی ہے، کھجور بھی ہے، انگور بھی ہے۔ یہ مثال دو ایسے لوگوں کی جن میں سے ایک تو شکر گزار ہے اور دوسرا نہ شکرا ہے، یہ اللہ بتائیں گے۔ دونوں طرح کے لوگوں کے اقوال اور افعال کی بنا پر اللہ تعالیٰ دیکھیں دنیا میں اور آخرت میں اجر دے رہے ہیں۔ لوگ ایک ہی ہیں، دو ہیں، لیکن کس چیز کا فرق ہے؟ اقوال اور ان کے افعال کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ اس لیے سنایا، کس لیے ہمیں سنایا؟ صرف اس لیے سنانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کا مقصد اللہ واضح کرتے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں حقیقت کیا ہے، اہمیت کیا رکھتی ہے۔ مزید جیسے پہلے کھولا، باغ کھولا، بڑھاپا آ گیا، بچے بھی چھوٹے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سردی نہیں لگ رہی؟ تو باغ والے، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا بنی اسرائیل کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اہل مکہ کے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے۔ کلتا الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہارا۔ ان میں کوئی کمی نہ تھی اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی، دونوں باغ اپنا خوب پھل لائے، مطلب فصلیں کئی گنا ہو کر واپس آئیں۔ ہم چھوٹا سا ایک درخت لگائیں نا، چھوٹا سا پودا لگائیں تو ہم کہیں گے اس کے اوپر 3 ٹماٹر ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کافی ہے، ہمیں پودا ہی اتنا تھا۔ اور اگر ہم کہیں اس کے اوپر تو 3 کلو ٹماٹر آئے ہوئے ہیں، وہ پودا تو آپ کو کس قدر عزیز ہوگا، تو اس کو فصلیں کتنی عزیز ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دگنا پھل لے کر آ رہی ہیں کہ خوبصورت طریقے میں، ولم تظلم منہ شیئا، اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ اب دیکھیں یہاں لفظ نقص کے کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ تظلیم، ظلم والے لفظ سے مل رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے نقص اور کمی۔ تو جب کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس کے حق میں نقص بھی کر رہا ہے اور کمی بھی کر رہا ہے، اور یہی تھا نا ظالم کا، حقدار کو اس کا حق نہ دینا، تو یہ اسی سے ملی اس کی چین۔ تو اللہ تعالیٰ نے باغ کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، جبکہ باغات کے مالک نے تو تکبر کیا۔ اللہ نے کسی کام میں نہ کمی کی، نہ نقص آیا، اور نہ ہی اس کے حق میں حق مارا، جبکہ باغات کے مالک نے کیا کیا؟ جس کے باغ تھے تکبر کیا،
کہ سرکشی کی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس نے پھر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا، اس نے ظلم کیا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَارًا، ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی۔ ان باغوں کے ساتھ ساتھ پانی سے بھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے دریا بہتے تھے، خوبصورت۔ اس کے لیے کتنی آسانی ہے ان کو سراب کرنا۔ آج لوگ جو ہے نا اپنی جانیں تک مار لیتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں جہلم کے پاس جگہ لینے کے لیے، مطلب غارت کر دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے ان علاقوں میں بھی کچھ عرصہ پہلے بھی اور ابھی بھی، جیسے کچھ میرا ننہال وہاں سے بھی بلونگ کرتے ہیں، تو میں سنتی ہوں وہاں پہ بہت ایسے کیسز ہوتے ہیں کیونکہ وہ زرخیز جگہ ہے۔ اور ہمارے پاکستان کا تربوز جو جہلم کی سائڈ کی زمین کا ہے وہ تو کمال ہے دنیا بھر میں۔ ان جگہوں کے لیے کیوں؟ پانی ہوگا، خوبصورتی ہوگی، تو لوگ اس پہ لڑ پڑتے تھے۔ تو کیا یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو اتنی خوبصورتی دی۔ عدد کے اعتبار سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور بات کریں گے، وَقَانَ لَهُ الثَّمَرُ، کیا مطلب صبر؟ صبر کس سے ہے؟ سمار سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ زیادہ۔ اور اس کا پھل بہت بھرا ہوا اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، تعداد میں اور عزت میں بھی زیادہ ہوں۔ مطلب وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کا پھل بہت ہوا۔ اس شخص کے باغوں کے اندر پھل کیا ہو گیا؟ پک گیا، زیادہ ہوا اور ساتھ میں پک گیا۔ دیکھیں نہ پکے تو بھی ٹینشن، اس کو پکانا ہے، اب کیا کریں، سب فصل کا وقت بھی گزرے گا۔ اللہ کہتے ہیں وقت پہ پکا، خوبصورت ہوا۔ اس کے درخت بوجھ سے لد چکے تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ دھوکے میں مبتلا ہونا شروع ہو گیا، اسے تکبر کیا اور پھر اترانے لگا۔ فقال لصاحبہ وہو یحاور، تو اس نے اپنے ساتھی سے کیا کہا؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اسے باتیں کر رہا تھا۔ کیا باتیں کر رہا تھا؟ ابھی سن کون رہا ہے؟ میں اور آپ سے موجود تھے وہاں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو کیا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک چیز اللہ گن گن کے رکھ رہے ہیں۔ تو کیا اس نے اپنے ساتھی سے باتیں کی؟ باتیں کیا کر رہا تھا؟ ان باغوں کے مالکان جو تھے، مالک تھے، اپنے اپنے دوستوں سے فخر جتاتے ہوئے اور عام روزمرہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ اکثر من کا مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور تعداد میں بھی زیادہ ہوں۔ یہ دونوں دوست ہوں گے، اس کا مطلب اتنی باتیں تو کوئی ایسے کر سکتا، کسی کو کھڑے ہوئے تو نہیں کر سکتا جاتے ہوئے، دوست ہوں گے یقیناً۔ تو اللہ نے یہ واضح کیا، باغ میں پھرتے ہوئے دل کا پیمانہ خوشی سے بھر گیا، اس قدر آنکھیں بھر گئیں، دل بھر گیا اس کا، اور اس کی وہ محبت، اس کی وہ دنیا غالب آ گئی، اس کا وہ تکبر غالب آ گیا۔ تو خوشی کے اندر ہم کیا کریں؟ دل اتنا نہ بھر جائے کہ ہم اللہ ہی کو بھول جائیں۔ اتنا آ گیا، اتنی آنکھیں بھر گئیں، دل بھر گیا، تو کیا تکبر آ جائے؟ اللہ تعالیٰ وہیں سے ہمیں بچانا چاہ رہے ہیں۔ اور کس طرح؟ اب چاہے اس میں مال آ رہا ہے، اس میں اولاد ہے، اس میں کوئی بھی فائدہ ہے، اس میں علم ہے، جب دل اور آنکھ بھر گئی خوشی سے تو پھر اس کا کیا وہاں ہو سکتا ہے؟ شکر ہو سکتا ہے، نہ کہ طبیعت تکبر کی طرف لے جائے۔ اس نے یوں کیا، جب اس کے خوشی کے دل کے پیمانے بھرے، بھئی لدے ہوئے پھل دیکھے، پھل تو بوجھ نہیں اٹھا پا رہے۔ اب بتائیں کیا درخت جس وقت بھر جاتا ہے اپنے پھل سے پورے وزن کے ساتھ، کیا وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے؟ ہم نے کیلے کا درخت دیکھا نا، کتنا خوبصورت لگتا ہے جب اس کے نیچے کی طرف وزن آ جاتے ہیں نا، کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ۔ اسی طرح بھرے ہوئے پھل، بیر، یعنی ہم کہتے ہیں اوپر ہے، لیکن جو خالص بیر ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میاں والی اور ان سائڈس پر ہوتا ہے، آپ دیکھیں وہ قد میں بھی تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا کھڑا ہوا، جیسے ہی بیر آتا ہے وہ خوب جھک کے نیچے آ جاتا ہے، اچھے لگتے ہیں، ہے نا۔ تو کیا کہ یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے وہ بوجھ دیکھے ان کے لدے ہوئے، تو کیا کہ اس کے دل میں جوش آیا، غرور آیا، اور اس کے دل میں جب یہ چیز داخل ہوئی، اب کیا ہوا؟ وہ کچھ بھول گیا۔ کیا بھولا؟ اللہ کا شکر کرنا بھول گیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ یاد اس کو کیا رہا؟ جو سامنے تھا، میں عزت میں بھی زیادہ، اب جو پراپرٹی میری نظر آ رہی ہے کسی اور کی نہیں نظر آ رہی، اس وقت عزت میں بھی میں زیادہ اس وقت لگ رہا ہوں، اور کیا لگ رہا ہوں؟ مال میں بھی مجھے نہیں لگتا اس سے اچھا کوئی باغ یہاں نظر آ رہا ہے، یا اس سے اچھا، مجھ سے اچھا گھر کسی کا نہیں ہے یہاں پہ، میں نے دیکھا ہے نا، میرے سے اچھی گاڑی کسی کی نہیں، میرے سے اچھے جو ہے کسی اور کے بچے نہیں جا رہے اکیڈمیز میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا اکثر خواتین کے اندر ہو جاتی ہیں نا سوسائٹیز میں، تو یہ بھی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں، اس کے پاس بھی سب کچھ تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس نے اپنے مددگار اور رشتہ داروں اور غلاموں پر فخر کیا۔ کہا جاتا ہے اس وقت جو اس نے فخر کیا نا، میں مال اور اولاد میں زیادہ ہوں، یہ جو اس نے اولاد کی بات کی تھی روایات میں آتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ اس کی اولاد ہی ہوتی، ایک تو یہ کہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل اور عرب کے لوگ زیادہ فخر کس پر کرتے تھے؟ اولاد پر، بیٹوں پر، بیٹے زیادہ ہوں گے، اولاد زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس پر فخر کرتے تھے، اور پراپرٹی پر۔ دوسرا کہا جاتا ہے اس کے غلام بہت زیادہ تھے، غلام، ٹھیک ہے، اس کی میڈس اس کے بہت تھے، تو اس نے اس پر بھی فخر کیا۔ تو لیکن جو کہ اس کی حقیقت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فخر کرنا اس کی حقیقت نہیں تھی۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ،
اللہ تعالیٰ اس کی باتیں دیکھیں کھول کھول کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج میری آپ کی جنت کیا ہے. جب ہم داخل ہوتے ہیں کہاں داخل ہوتے ہیں؟ اپنے گھروں میں، ہے نا. سامنے اولاد دیکھتے ہیں، پراپرٹی، وہ بیٹے ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، وہ مال ہے، وہ آسائش ہیں، وہ اتنا خوبصورت گھر ہے کہ باہر کی گرمی سردی کا ہماری سواری نے ہمیں احساس نہیں ہونے دیا اچھی نے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ داخلہ جنت ہو. جب یہ داخل ہوا اپنی جنت میں، ہم جہاں کہیں بھی چلے جائیں، اچھی سے اچھی جگہ پہ بھی آپ جائیں، جتنا اچھا آپ کو ماحول ملے، لیکن آخر کار آپ کا دل کیا کرتا ہے نا؟ وہیں جائیں. اور اچھی نیند کے انتظار میں ہوتے ہیں، چاہے 1 ماہ بعد، 15 دن بعد. ہم اچھی جگہ سے بھی کس انتظار میں ہوتے ہیں؟ اپنا گھر جنت ہے نا؟ پھر بھی وہیں پر ہی اس کے پاس جانے کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنی جنت میں جب داخل ہوا، جنت کیا اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا. اور کیا قالا، اس نے کہا، کیا کہا؟ یہاں ظلم تکبر کہا گیا ہے، یہاں ناشکری کو بھی اللہ نے ظلم قرار دے دیا ان 2 آیات میں. اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہونے والی ہے. کیا مطلب؟ اس قول کو اللہ نے جو اس کے یہاں پہ رکھا ہے نا ثابت ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ انسان جب دولت مال یا اپنی محنت، اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے تو اس کے اندر اپنی ذات کی بڑھائی کا احساس پیدا ہوتا ہے. پھر اس کو احساس ہوتا ہے تو میں نے اتنا کچھ تو کیا، میں نے بہت کچھ کر لیا. ایک بزرگ تھے، وہ اکثر ان کی نا یہ بات جب میں سنتی تھی نا تو اب آیات پڑھ کے سمجھ آتی ہے. وہ کبھی ایسا ہوتا بیٹھے ہوتے تو ایک بات کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے میں نے پوری زندگی باہر کمایا ہے، بہت کمایا، اچھے سے اچھے شیخوں کے ساتھ میں نے جابس کی ہیں، اور میں کس چیز پہ ہوتا تھا، شاید میری زبان سے نا میری ایک بات نکلی تھی، اس کی وجہ سے میں نے پھر بہت ہی ڈاؤن فال دیکھے زندگی میں. وہ کہتے تھے مجھے ایک ہی چیز ہوتی تھی، ایک تو میں یہاں سے کما کے اچھا جا رہا ہوں، اتنی میں نے محنت کی، اور دوسرا مجھے یہ ہوتا تھا میں نے وہاں جانا ہے. میں ہر کسی سے کہتا تھا 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں میرے. کہتے تھے مجھے لگتا ہے کہ اس چیز نے نا مجھے نا ایسا کیا کہ نہ تو بیٹوں سے بنی، نہ بیٹوں نے آگے ترقی کر پائے، اور میرا سارا کیا ہوا میں پراپرٹی نہیں، پیسہ نہیں لے کر آیا. جب میں عرصہ دراز کے بعد آیا، میں اس وقت سامان کی صورت میں وہ سب لے آیا جہاں فیکٹری لگائی جائے گی. اور وہ سامان کیسے تھا؟ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتی تھی کہ انہی کی اپنی چھت کے اوپر کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا ہے، سالوں سے پڑا ورنہ ایک فیکٹری لگی ہوتی تو اس وقت ایک نام ہوتا. تو آپ دیکھیں ان آیات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اپنی قابلیت انسان اس وقت اس ساری چیزوں کو اپنا سمجھنے لگتا ہے کہ جب اسے لگتا ہے بس میں نے کیا. جب یہ میں نہیں ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں آنا. میں کس لیے کہا تھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ احساس، اپنی ذات کا احساس، اس کی بڑائی تھی، اپنی ذات کی بڑائی تھی. کہ آج ایسا نہیں ہوتا کہ بعض اوقات ہم اپنے گھروں میں داخل ہوں، ہم کیسے مطمئن بیٹھ کے ہم یوں چیک کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، شکر ہے، یہ تو پڑھ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آگے اس کا مستقبل خراب ہو، جتنا یہ سمجھدار اس نے کر لیا سب. ہم ہر طرح کی سوچ لا رہے ہوتے ہیں اور بے فکری پہ لا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس پر سب سے پہلا حق کیا تھا اس چیز کا؟ اللہ کا شکر، عاجزی، اس کا خوف. اللہ تعالیٰ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے. تو ہی دیتا ہے، تو ہی لیتا ہے. تو نے تو بہترین آزمائش کے علاوہ بھی اپنے بہترین بندوں سے بھی لے لیا تھا، کیونکہ تو بے نیاز ہے، تو جس کو چاہے جیسی آزمائے، لیکن ہمیں خوف ہے اللہ نہیں آزمانا. تو یہاں اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے گمان نہیں ہے، کالا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہو. ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ معاملہ آگے خراب ہو، یہ چلے گا. میں نہیں سمجھتی ابھی کم از کم یہ جو ہے آگے جا کے کوئی ڈاؤن فال آئے. نہیں، ہم نے نہیں سمجھنا، ہم نے صرف ڈرنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی یہ آگے میرا معاملہ خراب ہوگا. اس شخص نے جو گمان کیا اسے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اب یہ تو ایک اس کی عام سی بات تھی، کیا یہ الفاظ ضروری تو نہیں تھے؟ پیچھے بھی تو بات اس نے کر دی اپنے دوست سے. اللہ تعالیٰ اس کی ہر لفظ کو ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں تاکہ میری بندیاں بچ جائیں، کہ میرے بندے بچ جائیں. ہم خواتین نا گھر کو بناتی ہیں، مرد تو ہمیں کما کے لا دیتے ہیں، ہم گھر کو بناتے ہیں نا، ہمیں صرف گھر کو بنانا ہوتا ہے. اس لیے ان سے زیادہ ہمیں معلوم ہوتا ہے گھر کیا ہے، گھر کیسا ہے، ٹھیک ہے، میری کون سی چیز قیمتی ہے، میری کون سی چیز اتنی ہے کہ مجھے کب تک یوز کرنی ہے. اور ہر چیز میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے؟ مجھے معلوم ہے، میں جانتی ہوں یہ چیز کیسی ہے، یہ نہیں ابھی کہیں جانے والی، یہ نہیں ابھی ہونے والی. ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری ذات کو اس بندے کے الفاظوں سے کھول رہے ہیں تاکہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم بندیوں نے کیا کرنا ہے اللہ کے سامنے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ان الفاظوں کے ساتھ بات کی کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی میری چیزیں، یہ کبھی بھی میرا مال، میرا شوق، میرا یہ خوشی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے، یہ ختم نہیں ہوگی. اس طرح وہ کیا ہوا، اس کے یہ الفاظ کہنا، میرے آپ کے یہ الفاظ آج کہہ دینا، کس چیز کی دلیل ہے؟
دنیا پر مطمئن ہونے کی. یہ دنیا پر مطمئن ہوا. اللہ یہی تو بتا رہے ہیں. اس بندے کے الفاظ کا مقصد کیا تھا؟ مطمئن ہو گیا دنیا پر، ہے نا، دنیا پر مطمئن ہوا ہے. آخرت کا اس میں وہ خوف نہیں تھا تو اسی دنیا کو اپنے لیے مطمئن سمجھا. اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأعطین مالا وولدا. کیا آپ نے اس شخص کو بھی نہیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انکار کر دیتا ہے؟ کس وجہ سے؟ میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس مال ہے وولدا، میرے پاس بہت اولاد ہے. وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ دنیا پر مطمئن ہو گیا. تبھی کہہ رہے ہیں جو دنیا پر مطمئن ہوگا اسے ہی یاد نہیں آئے گی آخرت، اسے ہی نہیں معلوم ہوگا کہ میرے رب سے ملنا ہے. تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں یہاں پر کہ دنیا پر مطمئن ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے نہیں دیکھا. ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور نہ ہی تناجش کرو. تناجش یہ ربی کے قسم ہے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر بیچنے کی. اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے روح گردانی کرو. اور تم میں سے کوئی کسی کی بئی پر بئی نہ کرے. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، خریدے ہوئے مال کو نہ خریدے. ان کو پسند آ گیا کوئی چیز، انہوں نے خرید لی ہے، اب میرا نہیں ہے کہ میں اس چیز کو لوں یا میں خریدوں. ٹھیک ہے، جو چیز بک جائے اس کو دوبارہ نہ بیچا جائے. اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. اکثر نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں اچھا آپ اس کو کہہ دیں کہ میری کسی اور سے بات ہو گئی ہے، یا آپ بتائیں نا، یا یہ نہ کریں. تو کہتے نہیں ہم نے بات کر لی کیونکہ ہم نے لینی ہوتی ہے، ہم اس کو ہیلے بہانے سکھاتے ہیں اس بئی پہ بئی کرنے کے. تو یہ بھی اللہ کے رسول نے جیسے منع کر دیا نا یہاں پر. پھر تم ایک دوسرے کے بئی پہ بئی نہ کرو اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ یہ کہا تقوی یہاں ہے. ٹھیک ہے، تقوی ہاہونا، تقوی ہاہونا، یہاں ہے تقوی. کہ کسی آدمی کے برابر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہ جانے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے. کیسے پورا پورا حرام ہے؟ نہ اس کے خون پہ حملہ کرے، نہ اس کی عزت آبرو پہ، نہ اس کے مال پہ حملہ کرے. اب اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اصل میں اس کا دل دکھایا ہے. سامنے والے کو یہ باتیں کرنا کیا بتا رہا ہے؟ تم حقیر ہو کہ اور میں بہترین، اور دنیا پر مطمئن ہو گیا ہے. تو علماء اس سے یہ بھی ایک دلیل لیتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو تانا نہ دیں تاکہ اس کے دل سے کوئی بات نہ نکلے. اپنی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے کے اوپر اپنی وہ شیخی یا بڑھائی بھی نہیں لے کر آنی. وہ دکھی بھی ہو سکتا ہے اس چیز سے، اور وہ اپنے آپ کو حقیر بھی سمجھ سکتا ہے، اور اس کے زبان سے کوئی بددعا بھی نکل سکتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بندہ، روپے کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب خوش ہو جاتا ہے، اگر اس کو نہ دے دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے آپ اس حدیث کی؟ دنیا پہ مطمئن، دے دو تو خوش ہے، نہ دو تو ناراض ہے. اللہ سے بھی ناراض ہے، بندوں سے بھی ناراض ہے. بندوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں دیتے رہو تو خوش ہے، نہ دو تو ٹھیک ہے اپنا منہ بنا ہوا دکھا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے بندے کیا ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ پھر نہ شکرے ہیں. پھر دیکھیں کہ اس حدیث سے یا اس آیت سے میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان میں تکبر کب آتا ہے اور وہ کب مطلع ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے اور اپنے سامنے والے کو حقیر. تب بھی. اور پھر انسان اس سے بچ کیسے سکتا ہے؟ کس طرح؟ جب انسان یہ سمجھ لے کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملا ہے نا وہ صرف اللہ کا انعام ہے، اور وہ جو دے سکتا ہے نا وہ لینے پر قادر ہے. اس ڈر سے ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ یہ چلا نہ جائے، مجھے بہت عزیز ہے لیکن یہ اتنا عزیز نہیں ہے، یہ تجھ سے بڑھ کر ہے کیونکہ خوف مجھے تیرا ہے اللہ تعالیٰ. وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اور میں نہیں سمجھتا قیامت بھی قائم ہونے والی ہے. ایک ایک لفظ اللہ اس کا کوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ ہمیں بتا رہے ہیں. ایسی باتیں کر رہا تھا یہ اپنے دوست کے ساتھ، اتنا مطمئن ہے دنیا پر. میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے. اس شخص کا اللہ پر کمزور ترین یقین اللہ یہاں دکھا رہے ہیں کہ آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، یعنی اس کا عقیدہ کس قدر غلط ہے. آج اگر ہم دنیا پر ہی مطمئن ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا عقیدہ غلط ہے، ہمیں کہیں عقیدے کی غلطی ہے، اور انسان اپنے عقیدے پہ مرتا ہے، عقیدے پہ ہی جاتا ہے، وہ اللہ سے ملتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر آ بھی گئی لاجدن خیرا منها منقلبا تو پھر کیا ہوگا؟ چلیں اس نے تسلی کی مر جاؤں گا، میں مر بھی گیا تو ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں کھڑا ہوا ہوں کمزوروں میں یا جواب دہی والوں میں، نہیں، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں گا؟ بہترین لوٹے گا، اس سے بھی، یہ جو اتنا یہاں بہترین ہے مجھے اس سے بھی بہترین وہاں پر ملے گا. تو اس کی یہ بات دیکھیں 2 امور سے خالی نہیں ہے اس کی یہ بات. ٹھیک ہے، یا تو حقیقت حال کا علم رکھتا تھا
ٹھیک ہے، تب اس کا یہ کلام ٹھاٹھے اور تمسخر کے طور پر ہے، حقیقت حال جانتا تھا وہ، اور اس کے کفر میں پھر اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا، یہاں بھی کفر کر رہا ہے اپنے جملے سے، وہاں کے لیے بھی اس کا تکبر بڑھ گیا۔ دوسرا یہ کہ اس کو نہیں تھا لگتا کہ دوبارہ مر کے اٹھنا ہے، تب وہ دنیا کا جاہل ترین شخص اور عقل سے بہراور، یعنی کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں وہاں سے اٹھوں گا، یہ دو چیزیں تو اس کی واضح ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا پتا چلا، کیا معلوم ہوا اس آیت سے؟ جو بھی ہمارے پاس آ جائے، کچھ بھی ہو، جتنی بھی دولت ہر چیز مل جائے، تکبر نہیں کرنا چاہیے اور تکبر بڑائی نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی نعمت پر، کسی بھی نعمت پر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، کسی بھی لمحے ہاں وہ ہمیشہ کے لیے تو ہے ہی نہیں، دیکھیں ہر چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور یہاں پر نہیں ہے تو بار بار اللہ تعالیٰ جنت کے نام سناتے ہیں نا کہ تمہیں وہاں ایک آواز لگائی جائے گی، تسلی ہمیں دی جائے گی، ہم اپنے کانوں سے سنیں، تم یہاں بیمار نہیں ہوں گے، تمہیں یہاں بڑھاپا نہیں آئے گا، تم تھکو گے نہیں، تمہاری کوئی نعمت یہاں زائل نہیں ہوگی، یہاں ہمیشگی کی زندگی ہے، اس کا مطلب یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمیشگی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان امتحان کی حالت کو انعام کی حالت سمجھے، اللہ یہ تیرا انعام ہے، یہ میری قابلیت نہیں تھی، یہ میری سمجھداری، میں نے بہت اچھے سے بنایا، میں لے کے چلی، میں نے کیا، ٹھیک ہے نہیں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ جب ہم اللہ کا انعام سمجھیں گے تو پھر ایک چیز تو دل میں ضرور جاگے گی، وہ کیا؟ میں سب شکر ادا کروں، یہ میری وجہ سے نہیں ملی، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں یہ سب میں نے ہی بنایا کیونکہ مجھے پراپرٹی ملی ہے نا میرے اپنوں کی طرف سے، ورنہ کیا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، نہ ملتی، کتنوں کو نہیں ملی، ملتی نہیں، زیادہ تر لوگوں کو نہیں ملتی، کوئی نہیں دے گا، پھر مل گئی آپ کو تو پھر یہ کیا تھا، بہت بڑا انعام ہے، اور وہ انعام بس شکر ادا کریں، یہ بھی نہیں ہمیں معلوم ہم تک کب تک رہے گا، وہ رہے نہ رہے ہم تو نہیں رہیں گے، وہ چاہے رہ لے، ہم تو نہیں نہ رہیں گے۔ قال اللہ صاحب وهو يحاور، اس کے ساتھی نے جب وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں جس کو سنا رہا ہے یہ تکبر کے ساتھ، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو، اکفرت بالذی خلقکم، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو، من ترابی، جس نے تمہیں بنایا کس سے؟ مٹی سے، تم من نطفہ ثم سواک رجلا، پھر اس نے تمہیں یوں کھڑا کر کے رکھ دیا، انسان بنا دیا، ٹھیک ہے، یعنی تم اپنے خالق کی نافرمانی نہ کرو، اس نے انسان کی پیدائش کی، ابتدا کی مٹی سے، ٹھیک ہے، اور نسل، اور پھر ساری بات کو وہ آگے تک لے کر گیا کہ انسان بھی کیسے پیدا ہوتا ہے، پانی سے۔ یہ جو اللہ کی ہر چیز پیدا ہوئی ہے تمہارے باغ کے اندر، ہر چیز کس چیز سے بنتی ہے؟ پانی سے، ہر چیز کی بنیاد پانی ہے نا، کائنات کو اللہ نے پانی سے بنا لیا، تو کہہ رہے ہیں اگر انسان کو اللہ نے پانی سے بنایا اور اینڈ پہ وہ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، تو کیا تجھے نہیں لگتا یہ جو نہریں، یہ پانی سے لدے ہوئے پھل، یہ پراپرٹی، یہ ختم ہوگا؟ تو کہہ رہا ہے مجھے نہیں لگتا یہ ختم ہوئی تو باقی رہے گا، اور اگر تم لوگ سمجھتے ہو ہم ختم ہو جائیں گے تو چلو ٹھیک ہے، میں اس سے بڑھ کر مجھے وہاں ملے گا، مطلب کون ہے جو مجھ سے روکے، یہاں میری اس پر ہے، آگے بھی مجھے ملے گا، یہ میری ہی کوئی قابلیت ہے۔ تو ایک مومن کا کافر کو اس کی پیدائش کی طرف یاد دلانا، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بات کی؟ انسان کو اپنی حقیقت یاد آئے۔ دیکھیں ابھی ہم کوئی بھی نعمت لے کے بیٹھے ہوں گے نا، بہترین نعمت کوئی بھی ہم دیکھیں گے اپنی زندگی میں، تو ہمیں کیا یاد آئے گا؟ پیدائش، میں پیدا ہونے سے پہلے کیا تھی؟ مردہ، مردہ تھی، اب کیا؟ آخر پھر مجھے مردہ ہونا ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ سوچ کے پھر انسان کیا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے، جو وقت تُو نے زندگی کا لکھا اس میں تو نے کچھ یہ انعام کر دیے۔ تو اس لیے یہاں پر اس کو بتایا گیا کہ اپنی پیدائش کو یاد کرنے سے انسان کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے نا۔ سفیان سوری بہت زبردست امام گزرے ہیں، جو کہ صحابہ کے فالوورز بھی گزرے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس بھی گزرے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہر وقت جیب کے اندر نا ایک چھوٹی سی پرچی لکھ کے رکھا کرتا تھا، اور اس کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہوتا تھا، میں بار بار نکال کے دیکھتا تھا نا، وہ دیکھتے رہتے تھے، کوئی بات ہوگی نکال کے دیکھ لی، کچھ بھی ہوا گھر کے اندر باہر ہر وقت۔ تو ان کے کچھ اسٹوڈنٹس نے ان سے پوچھا امام صاحب آپ کیا کرتے ہیں، یہ کیا ہے اس پرچی کے اندر ایسا؟ تو انہوں نے پھر ان کو دکھایا، اور یہ بات کب ان کے اسٹوڈنٹس نے پوچھی؟ جب وہ بہت زندگی کا عرصہ گزار کے اب اپنے مرنے کے قریب تھے، تو انہوں نے اس پرچی کو دکھایا، پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا اے سفیان اللہ سے ڈر جا، یہ بات صرف انہوں نے لکھی ہوتی تھی، اور جب بھی کوئی بات ہونے لگتی تھی جلدی سے اس کو نکال کے دیکھتے تھے، پھر اندر رکھ دیتے تھے۔ دیکھیں یہ وہ غور و فکر تھا نا ان کا، اللہ سے ڈر جا، ہم نے کسی کو کہنا تم کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، وہ واقعی فوری ڈر جاتے ہیں، اچھا ہاں ایسا ہے نا۔ ایک جھٹکا آتا ہے زمین کا، اور اپنے حالات دیکھیں، ایک جھٹکا آتا ہے زمین کا، کیا حالات ہوتے ہیں ہماری زندگی کے، ہماری ذات کے، تو وہ جو جھٹکا ہر وقت ہم دیں گے۔ ابھی حدیث میں کیا آپ سے کہا، تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، یہ نہیں ڈرو ہر وقت، کس کو ڈر کے دکھانا ہے، ہم نے انگلیاں چبانی ہیں،
دوپٹے سے منہ چھپانے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تقویٰ ہا ہونا، یہ ہے تقویٰ. تو ہم بھی اگر اپنی زندگی میں اپنے پاس کچھ ایسا لکھ لیں نا، اپنے دل پہ لکھ لیں، اپنے پاس کوئی پرچی رکھ لیں، اپنے پرس کے اندر رکھ لیں کہ پیج کیا جب کھلے. بعض اوقات ہمیں نہیں یاد یہ پیج ہے کس لیے، کتنے پیجز رکھے ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتے. ہم اس کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ وہ ہے، پھر رکھ دیا، پھر دیکھا، حالانکہ کل ہی چاہے وہ دیکھ کر رکھا ہو. تو ہم بھی اگر کوئی پرچی کوئی چیز ایسی رکھ لیں جو آپ سمجھتے ہیں یہ مجھے اللہ سے ڈرائے گی، یہ میری خواہشات کو توڑ دے گی، یہ مجھے اپنے رب کے سامنے احساس دلائے گی کہ صرف اور صرف شکر کے قابل اللہ کی ذات ہے، تو کوئی ایسا جملہ لکھ کر نا اپنی زندگی میں اپنے پاس رکھ لے. اسی طرح ایک امام تھے، ان کا ہر وقت اٹھنا بیٹھنا کیا ہوتا تھا، زندگی کا اصول تھا. ہر بات میں بس یوں ہی اللہ راضی ہو جائے، بس کوئی بات ہو اللہ راضی ہو جائے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اللہ راضی ہو جائے. تو لوگ کہتے ہیں یہ آپ ہر وقت کیوں کہتے ہیں امام صاحب اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے؟ کہتے ہیں اس لیے کہتا رہتا ہوں جس دن اللہ نے کہا نا میں راضی ہو گیا ہوں بس اس دن میری کامیابی ہوگی. وہ دن ہے میری زندگی کا کامیاب جس دن اس کی طرف سے آ گیا میں راضی. تو میرے کہنے میں کیا ہے، تو کوئی ایسی زندگی کا پیج بنا لیں، کوئی ایسی پرچی اپنی زندگی میں اپنے پاس رکھ لیں جو آپ کو ڈر دے. تو ایسی کوئی چیز جو آپ کو لگے نا کہ ہاں یہ مجھے اسی وقت لوٹا لائے گی میری حقیقت کی طرف، اور ایک دم سے مجھے رب یاد آئے گا. دیکھیں نا جب ہم وہ اپنی پرچی کھولیں گے دیکھیں گے اور لکھا ہوا ہو کیا عبدہ اللہ سے ڈر جا، ڈر تو لگے گا نا، نہیں واقعی خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، بند کر کے رکھ دیں گے، ہاں مجھے اللہ سے ڈرنا، مجھے نہیں کیا کرنا یہ. تو یہ چیزیں اب آپ نے اپنے ہوم ورک میں کرنی ہے. اپنے بچوں کے ساتھ یہ ہوم ورک کریں، انہیں بتائیں آپ کو کون سی ایسی بات ہے جو اللہ کے قریب کر دے گی، اس کو توڑ دے گی اس چیز کو جو اس سامنے ہے. تو کیا وہ آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے جج کرنا ہے ان کے ساتھ. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا بندہ مومن نے، لیکن وہی اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ اس کو پیدائش کی یاد دلا کر رب کی یاد دلا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ ساتھی کیا کر رہا ہے، مومن نے کافر ساتھی سے کہا اللہ کی توحید ربوبیت کا اعتراف کرتا ہوں میں، اللہ ہی میرا رب ہے. دیکھیں اتنے غرور تکبر اور وہ دل کے جوش کے بدلے میں وہ کیا پیش کر رہا ہے، میں تو ایک رب پہ یقین کرتا ہوں، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، لا اشرک ربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اس میں کیا دعا ہم پڑھ سکتے ہیں، اللہ لا اشرک بہ شیئا. اب یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا. میرے پاس اگرچہ مال اور اولاد کم ہے، تیرے جتنا نہیں ہے میرے پاس، مگر حقیقی نعمتیں اور حقیقی بوجھ، حقیقی پراپرٹی میری کیا ہے، ایمان میرے پاس وہ ہے. کیونکہ اس نے کیا کہا ہے، میں تو اپنے رب کی کیا کروں گا، شریک نہیں کروں گا، تعریف کروں گا، اس پہ ایمان رکھوں گا. تو اس نے یہ بتا دیا اس بندہ مومن نے کہ اصل انسان کی پراپرٹی کیا ہے، اس کا ایمان ہے. جیسے مدینے کی عورتوں نے کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے کال کی، تو اس وقت کی جو نئی نویلی دلہنیں تھیں انہوں نے کیا کیا، لا کر اپنے سارے زیور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے نا. تو کیا اب کچھ نے کہا کہ یہ زیور ہے تمہارا، تو انہوں نے کہا ہمارا زیور ہمارا ایمان ہے، اے اللہ کے رسول ہم جنت میں جا کے اپنا یہ بدل لیں گی، ہم وہاں اپنے سونے کے کنگن اور اپنی جو ہیں وہ مسحریاں لیں گی اللہ سے. تو انہوں نے دیا. تو ایمان کیا تھا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ایمان، ٹھیک ہے، ایمان حقیقی. تو بندہ مومن اپنے آپ کو شرک سے بری و لازم قرار دیتے ہوئے اپنے مشرک ساتھی کو جو چیز یاد دلا رہا ہے یہاں پر، وہ کیا یاد دلا رہا ہے کہ نہ تو میں خود شرک کرتا ہوں، نہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوں. تم اللہ کی بڑائی کی بجائے اپنی بڑائی چاہتے ہو، میں اللہ کی بڑائی چاہتا ہوں، میں اپنی بڑائی نہیں چاہتا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنی جنت میں داخل ہوئے اور تمہیں کہنا چاہیے تھا، کیا کہنا چاہیے تھا، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اب جب میں اور آپ اپنی جنت میں داخل ہوں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، آج گھر جا کر جب آپ اپنے گھروں میں بھی جائیں داخل ہوں، کیا آپ کی پراپرٹی آپ کی اولاد صحیح سلامت بیٹھی ہوئی ہے نا. آپ گھر کے اندر داخل ہوں، آپ دیکھیں کہ شکر الحمدللہ، چاہے جتنا اچھا مہنگا بیڈ تھا لیکن وہ ہاسپٹل کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے گھر کا بیڈ ہے. میں اپنی تھکاوٹ لے کے اپنی پراپرٹی ہاسپٹل یا کسی ایسی جگہ پر نہیں لگا کر آیا جہاں وہ چلی گئی، میں گھر کے اندر ہوں. تو یہاں پر جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں وہ آپ کی جنت ہے، وہ آپ کی پراپرٹی ہے. آپ کے گھر کے اندر آپ کے لیے سب کچھ ذخیرہ ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ اگلے 5-10 دن کے لیے ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم سکون سے کھا سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر. پھل بھی ہیں، پھل بھی ہیں، اللہ کی ہر خشک نعمت بھی ہے، اللہ کی ہر تر نعمت بھی ہمارے پاس ہے، سارا کچھ ہے. تو وہ ہماری پراپرٹی ہے نا سب سے بڑی، ہمارا گھر. کیا ہمارے گھر کے اندر سب سے بڑا ایک معجزہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت
ہم پانی لاتے ہی نہیں ہیں، اس کو پکاتے ہی نہیں ہیں بھر بھر کے. ہم نے ایک ٹیپ کھولنا ہے صرف اور پانی ہمارے پاس. اللہ کہتے ہیں یہ زمین کے نیچے سے میں لے جاؤں تو کیا روز بور کرنا پڑتا ہے؟ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ہاتھوں میں. ایک ٹیپ کھولنا ہے ہم نے اور پانی. نہریں تو ہمارے آگے پیچھے ہیں، نہروں کو تو ہم نے چلایا ہوا اپنے گھر کے اندر. تو یہ ساری پراپرٹیز دیکھ کر ایک مومن بندے کو کیا کرنا چاہیے جو یہاں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے؟ اس کو چاہیے دولت اور نعمت پانے کے بعد انسان یہ سمجھے کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر وہ کیا کہے گا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ طاقت ہی نہیں تھی یہ سب لینے کی چھوڑنے کی، بس ماشاء اللہ اللہ جو تو نے چاہا وہ میرے سامنے آ گیا. اس صورت کے اندر ہمیں 3 چیزیں بہترین ملیں گی، بہترین. الحمدللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، انشاءاللہ. یہ مقاصد اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ساری دنیا کے اوپر اللہ نے بات کی ہے نا؟ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ہے؟ صرف آخرت کی یاد دلائی ہے. دنیا داری ہمارے اندر سے اللہ نکال رہے ہیں. سورہ کہف کا مقصد یہ تھا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کیا رہنمائی ہے؟ اللہ کی رہنمائی. کیا اللہ کی رہنمائی یہ ہوگی کہ دنیا بھر بھر لے لو، ہے نا، دنیا میں کھپ جاؤ، تکبر کر لو؟ نہیں، وہ کیا رہنمائی ہے؟ وہ یہی رہنمائی تھی. ہم تو صرف عربی الفاظ پڑھتے ہیں نا، ہم سمجھتے نہیں کہ اللہ نے کیا بات کی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بندے تمہارا مقصد، ٹھیک ہے، تمہارا مقصد، تمہارا مسکن، تمہاری ترجیحات، تمہاری حقیقت یہ دنیا نہیں ہے جس کو میں نے پہلے کہہ دیا ہے. میں نے بنائی ضرور ہے لیکن آزمائش ہے اس کی ہر چیز. اور میں نے کیوں ہر چیز آزمائش بنا دی ہے؟ تاکہ میں نے صرف تمہیں آزمانا ہے. تو یہاں ہر چیز اس کی آزمائش نہیں بن رہی، زمین کے اوپر ہی باغ لگا ہوا ہے. اب آزمائش بن گئی، آسان و عمل نہیں ہوا اس سے. اسے کیا کہا؟ میں نہیں گمان کرتا یہ کبھی جائے، کیونکہ یہ میرا علم ہے، میری قابلیت، میری محنت ہے. اور وہ ساتھ والا کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں کی ہر چیز آزمائش ہے. ٹھیک ہے، مال میرے پاس بھی ہے، دولت میرے پاس بھی ہے، اگرچہ اتنی نہیں ہے، لیکن تیرا کام تھا کہ تو اتنا تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اب کیا کہ اللہ تعالیٰ جو انسان پر نعمتیں اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، جو اللہ نے اتاری ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان کی قدر پہچانے. ہم بعض اوقات اپنی گھر کی پڑی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں پہچانتے، بس اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے وہ بھی وقت ایجاد. وہ یہ اتنے سالوں سے پڑا ہوا تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا اس کا تو یہ فائدہ ہے نا، یہ تو آج کام آئی، ہمیں نہیں معلوم ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری ہر نعمت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی پہچان کرو. یہ کس لیے؟ یہ کس کام آ سکتی ہے؟ کہ اس کے مقام کو جانو. اس کا مقام کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس کا مقام؟ کہ اس کے حق کو مانو اور دل و جان سے پھر اس کا شکر ادا کرو. اللہ کی ہر نعمت کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ ایک تو اس کا شکر، دوسرا اس کی پہچان. میں اس کو کیسے بہترین اس کو لا سکتی ہوں، میں اس کو کیسے دین کا استعمال میں لا سکتی ہوں، میں کیسے اس کو اللہ کی مخلوق کی استعمال میں لا سکتی ہوں، میں اس کے لیے کیا آسانی بنا سکتی ہوں جس کی کل کو مجھے جواب دہی نہ کرنی پڑے، یہ میرے حق میں ہو، میرے خلاف نہ ہو. کیونکہ ہر چیز اللہ کے ہاں کیا ہے؟ جواب دہ ہے، آزمائش ہے اور مخلوق ہے اللہ کی. ہمیں لگتا ہے دیوار ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی ارادہ رکھتی ہیں. ابھی ہم آگے پڑھیں گے جا کے کہ وہ دیوار گرنا چاہتی تھی، ارادہ رکھ رہی تھی، اس کا مطلب گرنا چاہتی تھی. اس کا بھی وجود ہے اللہ کے گھر، اس کا بھی. اب دیکھیں تنے کا بھی تو وجود تھا، وہ رویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو تنا تھا، کٹا ہوا تنا تو ہم پھینک دیں گے، چلے درخت تو درخت ہے، لگ رہا ہے وہ کچھ لے رہا ہے، ہمیں کچھ دے رہا ہے، لیکن کٹا ہوا تنا تو کٹا پڑا ہے، اس سے ہم نے کیا لینا ہے؟ کیا آواز، کیا زندگی، کٹی ہوئی چیز ہے. لیکن کیا کہ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تنا رویا. اور اللہ نے کتنا بڑا معجزہ دنیا کو دکھایا. مسجد نبوی کے اندر اس کی آواز کیسی تھی؟ صحابہ کو دیکھیں، صحابہ نے اس بات کو کتنا واضح سنایا ہمیں. وہ زبانیں جو جھوٹی نہیں تھیں، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں صبح شام تھی، وہ کہتی ہیں ایک دم سے تمام، کیا کہتی ہیں خوبصورت ہستیاں، ہمیں کیسی آواز آتی تھی مسجد نبوی میں سے، کیسی آواز آئی جیسے ایک حاملہ عورت اپنے ڈیلیوری کے ٹائم پہ روتی اور چیختی ہے. اتنا درد، کیسا درد ہوگا، اس درد کو بھی تو امیجن کریں نا، کیسا درد ہوگا اس تنے کے اندر کہ وہ چیخا ہے اور رویا ہے. اور صحابہ کو کبھی پتہ نہ چلتا یہ کون ہے جو رو رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے. وہ رواحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پیچھے وہ ستون ہے نا، ستون رواحہ، رونے والا، وہ ساتھ ہی پڑے. تو کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو گلے لگایا، آہستہ آہستہ آواز آہستہ ہوتی 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 آہستہ ہوگی. اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے لگا کے اس کو تھپ تھپاتے رہے کافی دیر.
کیسا خوبصورت منظر تھا وہ، کیسا پیارا منظر تھا جو صحابہ دیکھ رہے تھے. اور وہ ایک ختم تنا اور اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول کے اوپر کیسی وحی آئی ہوگی کہ وہ یہ رو رہا ہے، اس کو چپ کروائیں جا کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گلے لگا کر اس کو پیار کر رہے ہیں، اس کو تھپ تھپا رہے ہیں. اور اس کے بعد دوبارہ ممبر پر آ کر بیٹھے ہیں. اور ممبر پر آ کر جب بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں تمہیں معلوم ہے یہ آواز کس کی تھی؟ یہ تنا رویا ہے کیونکہ آج میں اپنے ممبر پہ بیٹھا ہوں. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے نا. تو ذرا جب وہ ممبر بنا، صحابہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے ممبر تیار کریں. ارے آپ ہمارے ٹیچر ہیں، آپ امام ہیں، ہمارے رسول ہیں، تو ہم کیا چاہتے ہیں، اب وفد بڑھنا شروع ہو گیا نا، لوگ آتے ہیں، تو آپ اگر درمیان میں بیٹھے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، کیوں نہ ہم ممبر بنائیں اونچا، آپ بیٹھیں گے لوگ بھی دیکھیں گے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو ممبر بن گیا. اور یہ بہت اچھی ڈونیٹ کیا نا ایک صحابی نے، تو دیکھیں کتنا اجر ان کے لیے بنا قیامت تک کے لیے. تو اس لیے دین کا مشن، اللہ کا جو ہے وہ مشن انسان کا مشن بن جاتا ہے اور اجر بڑھ جاتا ہے اس کا. تو کیا کہ آپ نے فرمایا یہ رویا ہے، یہ میری جدائی میں رویا ہے، کہ یعنی اب میں ہٹ گیا، اور وہ جو آپ کی ٹیک تھی میرے ساتھ، کیا اس کو ملتا تھا اللہ کے گھر میں سکون. آپ نے کہا کہ میں نے اس کو تھپ تھپایا ہے اور میں نے اس کو تسلی دی ہے کہ جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے، اس دنیا میں نے بھی نہیں رہنا، تم نے بھی فنا ہو جانا ہے. یہ تو ساتھ کوئی ساتھ تھا جس میں تم رو رہے ہو، یہ تو ساتھ ہی نہیں ہے نا. تو ختم ہو گیا، یہ ساتھ ہو ہی جانا تھا 65 سال بعد. 65 سال 63. ٹھیک ہے. اب کیا کہ آپ سے اتنی عمر پائی، چلے جانا تھا، اتنا بھی چلا گیا. تو کیا آپ سے نے کہا رفاقت کہاں کی دے کر آئے ہیں، کہاں کی سمجھا کر آئے ہیں. میں نے اسے کہا جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا کہ جنتی تیرے پھل اور پھول کھائیں گے. تو وہ خاموش ہو گیا اس تسلی پہ. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں ہر چیز گواہی ہے، ہر زندہ، ٹھیک ہے، اور غیر زندہ مردہ، یہ سب اللہ کے ہاں گواہ ہیں. کچھ یہ سمجھ کے نہ کبھی چھوڑیں کہ یہ تو بے جان چیز ہے. نہیں، یہ بے جان نہیں ہے. ہمیں تب لگتا ہے، اگر ایسے ہم سوچے تو ہمیں سمجھ نہ آئے. دنیاوی طور پر ہم سوچ رہے تو دیواروں کے بھی کان ہیں، پھر ہم کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہیں. وہاں تو اس بیچاری کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی کہ ہماری بری باتیں سننے کے لیے اس کے کان ہیں. اور اگر کان ہے تو وہ سب لے رہی ہے، ہمارے اچھے الفاظ بھی لے رہی ہے، ہماری عبادات، ہمارے تاثرات وہ بھی لیتی ہیں. تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر چیز کی پہچان، اس کا مقام، اس کا مقام کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیز اچھی لگے تو پھر کیا کہا جائے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا چاہیے. تو اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور کیا، ربی ادخلنی مدخل صدق وخرجنی مخرج صدق. کہیں بھی آپ جائیں تو یہ پڑھا کریں، کہیں بھی جائیں. ابھی کل تو پڑھی ربنا آتنا من لدنک، پڑھی، خوب پڑھی، ویسے ہی سوچ کے پڑھی نا، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے صحابہ کاف کے ساتھ معاملہ کیا، اتنی عزت کا، اتنی عزت کا، اتنی محبت کا، اور اتنا اپنا خیال رکھتے ہوئے. تو ایسے ہی جب ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اپنے دنک سے، اپنے پاس سے رحمت لائے گا. مسند احمد میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ بتاؤں؟ وہ خزانہ کیا ہے، لا قوت الا باللہ. اور ایک جگہ پر آتا ہے، آپ نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، ٹھیک ہے، لا قوت الا باللہ بھی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بابو ریان، بابو صلات، لا قوت الا باللہ بھی ایک دروازہ ہے. یعنی اس کو پھر خوب پڑھنے والا اسی سے داخل ہوگا، یعنی داخل ہوگا. تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے نے مان لیا اور اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا. ٹھیک ہے. اب ابو ہریرہ رضی اللہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا صرف لا حول نہیں، بلکہ جو سورہ کہف والوں نے کہا وہ کہو. کیا کہو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جو 4 کلمات کا اختتام کرے، ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے وہ نظر بد سے بچ جاتا ہے. اس کے لیے بھی اگر آپ ان 4 کلمات کا بھی اختتام کرتے ہیں، اپنی زندگی میں پڑھتے رہیں، خود پر دم کرتے رہیں، اپنے بچوں پر، تو یہ بھی نظر بد سے بچا دیتی ہے. نظر بد کہا جاتا ہے جادو سے بھی بری چیز ہے، جادو سے بھی بری چیز ہے نظر بد. تو لہٰذا ان کلمات کو ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیا کرتا ہے، غموں سے بھی بچاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنے سے نظر بد سے انسان محفوظ ہوتا ہے. اور دوسری جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا، اور جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو زور سے چلا کر تکبیر کہتے. اس پر آپ نے فرمایا اے لوگو اپنے آپ پر رحم کرو، یعنی صحابیوں کو کہا اپنے آپ پر رحم کرو، اللہ بہرا تو نہیں ہے اور نہ وہ کہیں دور ہے. تم ایک سننے والے اور ایک بہت واقف جو قریب رہنے والی ذات ہے اس کو ایسے بلاتے ہو، اونچی اونچی تکبیریں لگا رہے ہو، اونچائی پہ چڑھ رہے ہوں گے نا.
میں اس وقت دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عبد القیس لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، کیونکہ یہ خزانہ ہے جنت کا. تو لہٰذا یہ تو ہمیں بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلندی آئے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دل میں یہ پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ بھی پڑھے جا سکتے ہیں. دوسرا ان الفاظ کو دیکھیں، جس وقت معجزن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہمیں کیا کہنا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اور اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھا ہے. یہ کیا مطلب، یہ کیا وضاحت ہے؟ مومن اپنے کافر ساتھی سے کیا کہہ رہا ہے؟ تم مال اور اولاد پر فخر کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ مال اور اولاد کے لحاظ سے میں تم سے بہت کم ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے. یعنی یہاں ہی ہے نا کمی میرے لیے، یہاں مجھے کم مل گیا تو کیا ہوا؟ جب مومن کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ اس پہ صبر کرتا ہے نا، اس کے صبر کی وجہ سے اگر وہ اس پر افسوس اور حسرت نہ کرے، افسوس حسرت سے تو کچھ نہیں ملے گا، اگر وہ اس پہ صبر کر لیتا ہے، یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، لیکن اس کا بدل پھر اللہ تعالیٰ جنت میں بنا کے رکھ دیتے ہیں. جیسے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ جنت میں ہم کیا کریں گے؟ فارغ بیٹھے رہیں گے. میرے پاس تو 2 بیل تھے، کھیتی باڑی بھی میں کرتا تھا، تو وہاں پر تو پھر فارغ بیٹھ بیٹھ کے تھک نہیں جائیں گے؟ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جو جہاں جو چاہے گا اس کے لیے کرے گا. ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہاں بھی جو کمی تھی اللہ وہاں پوری کر دے گا. تم بیٹھے ہوں گے، تم خیال کرو گے بیل، اللہ جلدی سے 2 سونے کے بیل لے آئیں گے. ٹھیک ہے، تیار، اپنے پوری مشینری کے ساتھ تیار ہے، اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایک کھیت تیار کر دیں گے، اور اس کے بعد تم ان کو بیلوں کو لے کے چلو گے، جلدی سے تمہاری فصل پک جائے گی، پھر تم جلدی سے اس کو فوری کٹائی کر لو گے. دیکھیں کتنا مصروف ہے ہر کوئی. تو یہ بھی سوچا کرے، اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ میرا تو قرآن کلاس کے بغیر گزارا نہیں، میں تو پڑھتی ہوں، میں پڑھاتی ہوں، میں سیکھتی ہوں، میں سکھاتی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ اس بندے کو ویسے ہی مجالس میں اوپر کیا کر دے گا؟ مصروف کر دے گا. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مسجد میں، جسے مسجد بنائی، مسجد میں تیتر کے گھونسلے جتنی، چاہے وہ ایک اینٹ تھی، چاہے وہ ایک تنکا پکڑایا، اس نے کیا کیا؟ اس کو ویسا ہی گھر اوپر ملے گا. تو کیا جیسے آپ نے نیچے مسجد بنائی تھی، آپ کو لگتا ہے اچھا ایسے ایسے کمرے، یہ کونے میں ایسے اوپر ملے گا؟ کیا اوپر ملے گا؟ اس سے مراد یہ ہے اوپر کیا ملے گا؟ مسجد میں کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، لوگوں کا حق پر اور اللہ کی تعریف پہ جمع ہونا، دنیاوی کام نہیں. اللہ اوپر ہمیں وہی گھر دے گا جس کے اندر ہر وقت کیا ہوگی؟ اللہ کی ثنا، اللہ کی آوازیں گنگنائیں گی. ٹھیک ہے، وہاں وہی مجالس ہوں گی جو کہ مسجد کے اندر ہوتی ہیں، آپ کو وہاں بھی وہی مجالس ملیں گی. یہ مطلب ہے وہاں پر. تو یہاں پر بھی کیا مطلب ہے؟ جو یہاں ہے وہ ویسا ہی وہاں ہے. کوئی محرومی یہاں ہے تو وہ محرومی انشاءاللہ کہاں ملتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ اوپر دیں گے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس یہاں کم ہے تو میں اس سے بہتر لے سکتا ہوں وہاں پر، مجھے امید ہے اللہ مجھے وہاں دے گا. اب اللہ جو مجھے وہاں دے گا وہ کیسا ہوگا؟ باقی رہنے والا. ٹھیک ہے، تو جو امید اللہ تعالیٰ کی نوازش اور احسان سے رکھی جا سکتی ہے نا، وہ اس دنیا معافی سے بہتر ہے. تو ہمیں اس آیت سے کیا پتا؟ ہمیں کیا امید کرنی ہے؟ آخرت کی امید. آخرت کے لیے دعائیں کریں. آج جا کر اپنے گھر میں جو جو آپ کو نعمت نظر آتی ہے پہلے تو اس کا شکر ادا کریں نا دل سے، اور دیکھیں کیا اس کا یہی مقام ہے؟ کہیں میں اس کے مقام میں اس کی بے قدری تو نہیں کر گئی؟ کیا اس کی یہی پہچان ہے جو میری نظر میں پہچان ہے؟ اس کی یہ پہچان نہیں ہے، اس کی پہچان کچھ اور ہے. اور اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر اللہ سے مانگے سجدہ کر کے، اللہ تعالیٰ مجھے بتا اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا پہچان ہے، اس کا کیا حق ہے. ٹھیک ہے، تو آج جا کے کثرت سے پہلے تو شکر ادا کر کے پھر چیز کی پہچان دیکھنی ہے. فاسا ربی یعنی خیر من جنتک و یرسل علیہ حسبان من السماء، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے سے بہتر باغ عطا کرے گا اور اس پر آسمان سے کوئی آفت دے. ٹھیک ہے، یعنی اس باغ نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو نے سرکشی اختیار کی، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا. اسے امید کیوں تھی؟ مجھے آپ کو امید کیوں ہے؟ اللہ پہ کس لیے ہے امید؟ اللہ پہ. جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تبھی ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے اچھی امید رکھ سکیں گے. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں یعنی کسی قسم کا رب تیرے اس باغ کے اوپر بارش لے آئے، اولے برس جائیں، کچھ بھی ہو جائے تو یہ موجود نہیں رہے گا. تو علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کبھی بھی کسی کو حقیر سمجھ کے تانا نہ دیا جائے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا سے بچا جائے. اس نے بد دعا دی ہے، مومن نے بد دعا دی ہے. کیا بد دعا دی ہے؟ اگر تیرا باپ کرے. ہاں، کہ یہ چٹیل میدان بن جائے تیرا باغ جس کے اوپر تو مجھے کہہ رہا ہے.
اور ایسا ہی ہوا، جب تم باغ کے متعلق یقین رکھتے ہو کہ کبھی خراب ہی نہیں ہو سکتا، تو کیا اللہ اس پہ کوئی آفت نہیں لا سکتا؟ اللہ لا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ چاہے تو یہ لہلہاتا ہوا کیا کھڑا ہو جائے، چٹیل میدان. کیا ہم نے نہیں دیکھا تھا جب سیلاب آئے تھے تو مری کے کیسے کیسے وہ جو ہوٹلز تھے، کیسی کیسی جگہیں جو تصویروں میں دیکھنے کے قابل دید تھی، وہ ایک پکچر لگی ہوتی تھی وہ جس کو دنیا دیکھنے جاتی ہے کروڑوں خرچ کے، اور ایک پکچر کون سی تھی اب کی، چٹیل میدان، مٹی کا، کیچڑ کا، بس کہاں گئی وہ خوبصورتی؟ اللہ چاہے تو اس چیز سے ڈرنا ہے نا، اللہ چاہے تو میرے باغ میں ایسا کچھ نہ ہو، میری زبان سے میرے باغ سے کسی کو میں کم تر نہ ظاہر کر دوں، کسی کے دل سے میرے لیے کوئی بات نہ نکل آئے کہ اللہ نے دیا ہوا تو دیکھو یہ کیسے بولی، اللہ نے دیا تو اس نے مجھے کیسے سنا دی، اللہ نے اس کو دیا ہوا تو مجھے کیوں اس نے احساس دلا دیا. ان چیزوں پہ غور و فکر کریں. ہماری زبان کے الفاظ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے اوپر تیروں کیسے کام کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ او یصبح ماؤہا، اور اس کا پانی گہرا ہو جائے. کیا مطلب گہرا ہو جائے؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پانی نیچے لے جاؤں اور گہرا کروں. کون لائے گا؟ یعنی اگر پانی گہرا ہو جائے تو پھر یہ تو سوکھ کے مر جائے گا، کہاں سے دو گے؟ یہ تو صحرا بن جائے گا، میدان ہی ہوا نا. تو چشمے ہی اللہ لے جائے یہاں سے، تمہارے پاس کہاں سے استطاعت ہے کہ تم کھدائیاں کر کے آلات لاؤ اور تب بھی پانی نہ ملے؟ پھر آپ نے دیکھا پانی نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے نا، کافی نیچے. اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، چنانچہ وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، اور جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کی چھتوں پر گرا ہوا تھا. چھت پر کیا گرتا ہے؟ اس کی جو چھتیں بنی ہوئی تھی وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی باغ کے اندر؟ انگور کی بیلوں کی. ٹھیک ہے؟ آپ کی کوئی چیز چھت پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی، تو آپ دیکھیں اگر کوئی چیز چھت کے اوپر ہے، جب چھت گرتی ہے تو وہ چیز بھی تو اس کے اوپر ہی گرتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ سب کا سب کہاں گرا؟ چھتوں کے اوپر. اس کی جتنی بھی بیلیں تھیں، اس کا جتنا بھی باغ تھا، جب گرا سب کچھ تو اس کے اوپر گر گیا. تو کیا وجہ بنی؟ اللہ نے اس کا سارا کچھ تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. ٹھیک ہے؟ کف کا لفظ استعمال ہوا. کف کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا جب کوئی بات ہونے لگے خراب تو اکثر لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ویسے ہی معاشرتی طور پہ ایک رسمن ہے نا، یوں کرنا کرتے ہوتے تھے نا یہ، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں مطلب ہوتا ہے. اور ہاں مطلب یہ ان کے لیے کہ کس چیز کا ہے سمبل؟ افسوس، ہاتھ ملتا رہ گیا. ہاں ہمارے لیے میں کیا کروں، وہ یہ کھڑا ہو جائے گا خاموشی سے. تو چھت بھی گری، کیوں گری؟ یعنی چھت نہیں، وہ جو سب کچھ گرا صرف اس کے اپنے الفاظ کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ اس نے جو خرچ کیا وہ سب کا سب خرچ کیا تھا اس نے. آج ہم بھی زندگی میں جو کچھ بھی اپنا بناتے ہیں وہ یوں ہی نہیں بنتا، خرچ ہوتا ہے. آپ کی صحت، آپ کی صلاحیت، آپ کی زندگی. کیا ہمیں نہیں لگتا کہ جب ہم ایک پراپر گھر کے اندر اپنی جنت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بچوں کے فیوچر کے ساتھ، تو کیا ہم 16 سال کے ہوتے ہیں؟ ہم تو پہنچے ہوتے ہیں 60 70 50، ہے نا. ایک انسان کو عام ایوریج میں عام، ٹھیک ہے، ایک میں کہتی ہوں بالکل ایک عام انسان اپنا گھر بناتے بناتے اس کے 50 سال کہیں نہیں جاتے، 50 سال میں جا کے اپنا گھر لے کے بیٹھ جاتا ہے. یہی ہے، یہی وہ لائف ہے جب آپ زبردست سب کچھ اچیو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. لو 5 6 سال بعد ہمارا بلا ہوا جاتا ہے نا. تو یہ کیا کیا ہم نے؟ اصل میں کیا کیا تھا؟ دنیاوی. ہم نے دنیا کو بنایا، انجوائے نہیں کیا اپنی زندگی کو. ابھی بھی دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، مال جمع کرتے رہیں گے، حج بھی گزر جاتا ہے، عمرہ بھی گزر جاتا ہے نا. اور کیا کہ ہمیں ہوتا ہے کہ بعد میں آپ نے اپنی ذات پہ کیوں نہیں لگایا؟ آپ نے کیوں نہیں؟ ہاں استطاعت والے نہیں کرتے، بالکل میں ایسے ہی ہے، نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ وہ کہتے ہیں سب سے بڑے فرض ہے نا اولاد. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بتا دیا وہ تو آپ کا تھا، وہ تو غریبی میں بھی آپ کا فرض تھا، آپ کے امیر ہونے میں وہ آپ کا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں امیر ہونے میں استطاعت میں حج آپ کا فرض بن چکا ہے، وہ فرض بن چکا ہے. تو کیا کہ اپنی ذات پر لگائیں، اپنی ذات پہ رحم کریں، اس کی بھی پہچان کریں. ہماری اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں میں سے کیا ایک بڑی نعمت یہ آپ کی اپنی جان نہیں ہے؟ اس کو بھی تو پہچانے نا جا کے، اس کا بھی تو حق دیکھیں، اس کا مقام کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے. ہم نے ہلکان کی ہوئی ہیں بے قدری جگہوں پر، ہم نے کہاں ہلکان کی؟ اس کا مقام کیا تھا؟ اس کا مقام تھا اس کتاب سے جڑ کر بلند ہونا. اس کی غذا یہ تھی کہ صرف اور صرف اس کے مطابق فیصلہ اپنے اوپر، اور اللہ کا شکر، یہ تھا ہماری جان کا حق. تو کف افسوس ملتے ہوئے اس شخص نے کہا کاش وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. آخر میں بات کیا کی ہے اس نے؟ اس کو کیا لگا پھر؟ کامیابی کس میں تھی؟ ساری کامیابی کس کے پاس تھی؟ کس کے لیے تھی؟ ہاں اللہ کے لیے تھی، اور اس شخص کے لیے جو صرف اور صرف کیا کرتا ہے؟ عاجزی کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے. اب اس کو سمجھ آئی کاش میں نہ کرتا. ایک تو یہ کہ اس کی بددعا لگی، بددعا بھی لگی نا.
رشید مامون، ٹھیک ہے، ان کا آتا ہے ہارون رشید مامون اس طرح سے کہ ان کے جو اس وقت کے کون تھے، عالم، ٹھیک ہے، ان کے استاد ٹیچر قرآن کے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ایک دفعہ مارا، ٹھیک، اور یہ پوچھتے رہے بڑا عرصہ زندگی کے، یہ پوچھتے رہے آپ نے استاد مجھے کیوں مارا، وہ نہیں بتاتے تھے، بالکل نہیں بتاتے تھے۔ ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، سب کچھ ان کے ہاتھ میں آ گیا، اب یہ بہت ضعیف اور بوڑھے ہو چکے، ان کو بلایا اور بلا کے کیا کہتے ہیں میں پھر وہ سوال کروں گا اپنی اس عمر کے ایج میں آپ سے، استاد آپ نے مجھے کیوں مارا، بات نہیں تھی میری غلطی نہیں تھی، آپ نے مجھے کیوں مارا؟ تو وہ ہنس دیے، کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ساتھ اللہ نے استاد کو یہ صلاحیت دی ہے کہ کون کہاں اتر سکتا ہے، کون کہاں تک چل سکتا ہے۔ میں جانتا تھا اللہ تجھے یہ رتبہ دے گا، یہ رتبہ تیرے پاس آنا تھا، یہ قاضی و قضا والا، یہ حکومت والا اتنا بڑا، میں نے اس لیے تجھے مارا، تو آج تک نہیں بھولا، تو میں نے صرف اس لیے تجھے بتانا تھا، یہ سبق سکھانا تھا کہ جب تو اگر کسی مظلوم کو ظلم کر بیٹھے یا مارے گا تو کیا وہ بھولے گا؟ نہیں بھولے گا نا۔ اب تیرے پاس ایک مقام ایسا آ گیا ہے، اب تجھے بہت غور و فکر کرنا ہے زندگی پہ، کسی پہ ناحق ظلم نہ کر بیٹھنا، کسی پر بھی نہ کر بیٹھنا۔ اگر تم نہیں بھولے تو کیا وہ بھول بیٹھے گا؟ قیامت کے دن وہ بھی پکڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3 لوگوں کی دعا عرش کو چیرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ باپ کی، مسافر کی، یہ باپ کی، یہ کہا کریں اپنے شوہروں سے، کہا کریں کہ کیا سجدے میں دعائیں کریں اولاد کے، ان کے لیے دعائیں کریں، آپ ہاتھ اٹھائیں، دے دیں وہ کام جو میں نے کرنا، آپ نے کرنا ہے میں کر دیتی ہوں، مجھے دے دیں، کیا کریں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا میں کیا رکھا ہے؟ برکت رکھی ہے، ایسی برکت یہ تو آسمان کو چیرتے ہوئے اوپر جا رہی ہے۔ اور آپ یقین جانیں واقعی جہاں باپ کی دعا ہے نا وہاں کامیابیاں چھو جاتی ہیں، انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہیں جہاں باپ کی دعائیں ہیں۔ تو ان کو یہ سکھائیں، اپنے اولاد کے حق میں دعا کریں۔ آج ان سے کہیں کہ یہ برکت کی گھڑیاں بہت کم رہ گئی ہیں پیچھے۔ آج کتنا روزہ ہے نا، اللہ اوپر کتنی جلدی سے گزر گیا 13واں روزہ۔ تو کیا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کریں۔ آپ میاں بیوی رات کو خود اٹھیں، خود اٹھ کے سجدوں میں آدھا گھنٹہ دے دیں، سحری سے پہلے اٹھنا تو ہے ہی، نہیں نماز پڑھنی نہ پڑھیں، کچھ نہ کریں، کہیں آئیں درود پڑھ کے سجدے میں چلے جاتے ہیں 5 منٹ کے لیے۔ اب یہ صرف اور صرف 5 منٹ ہم اپنی اولاد کے مانگیں گے، ہم ان کی اپنی آخرت مانگیں گے، آپ صرف اولاد کے لیے دعا کریں۔ اب یقین جانے وہ جو ان کے ہاتھ اٹھیں گے نا اس وقت اولاد کے لیے، آپ ان کی کامیابی دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے کس قدر بڑی ایک نعمت رکھ دی کہ باپ کی دعا کو اس قدر شرف دے دیا، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا۔ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی تھی، وہ کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا، اور نہ وہ خود کرنے والا تھا۔ کیا مطلب؟ اپنی اولاد، ٹھیک ہے، اور جس جتھے کا اس کو ناز تھا، اس کے مددگاروں، ٹھیک ہے، مددگاروں سے بچانے کے لیے یا اس کا مددگار بننے کے لیے کوئی آیا نہیں آیا۔ یہ کہاں سے آئی تھی آفت اتنی بڑی؟ آسمان سے آئی تھی، اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ہٹائے گا بھی تو کون؟ تو آج اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کہاں بھاگیں؟ تو انسان کو یہ بات کب سمجھ آتی ہے کہ اس کی کوئی تدبیر اسے نہیں بچا سکتی؟ یہ کب سمجھ آتی ہے؟ جب دھوکہ کھا لیتا ہے وہ۔ جی، انسان کی زندگی میں آنے والے حادثات اس کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے حادثات نہیں ہیں، یہ اللہ نے بھیجی تھی، پھر اللہ نے دور کی، ہم کر ہی نہیں سکے، ہم تمام اسباب کے باوجود ہم اس کو دور کر ہی نہیں سکے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں تدبیر اور قابلیت کام نہیں آتی اللہ کے سامنے، کہ وہاں ہر طرح کی مدد اللہ ہی کی ہے جو برحق ہے۔ ہنالک الولايات للہ الحق هو خیر ثواب و خیر العقبہ، وہی بہترین ہے ثواب دینے والا اور انجام دینے والا۔ یہ انجام کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہترین کون ہے؟ ولايات، ٹھیک ہے، ولايات، ولایت، ٹھیک ہے، کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کس کو کہا جاتا ہے؟ ولایت کہا جاتا ہے مدد اور نصر کو، ٹھیک ہے، ولایت یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، لوگ زیادہ تر کہا کرتے تھے نا پہلے، یہ برطانیہ انگلینڈ وغیرہ کو کیا کہا کرتے تھے؟ ولایت، ہے نا، ولایت، ولایت کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ وہ بہت ہی ایک بہترین تھا ان کے پاس، ہے نا، انجام کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، تو ولایت کہا جاتا تھا اس کو، تو حکومت کے لحاظ سے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حکومت کس کی ہے؟ سچی ولایت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شخص پکار رہا تھا اللہ کا اختیار ہی برحق ہے، یہ کون کر رہا ہے یہ باتیں؟
وہ جس نے اب نقصان سہا ہے، یہ جسے اپنی زبان کے ذریعے سب کچھ تباہی لے لی، ناشکری کے ذریعے، اب آ کے کس چیز کو مانا ہے، کہہ رہا ہے اللہ کا اختیار برحق ہے، اسی کا انعام بھی بہتر ہے اور اس کا دیا ہوا انجام بھی بہتر ہے۔ تو جو کوئی ایمان لا کر تقوی اختیار کرے تو پھر اللہ اس کا دوست ہے، اللہ اس کا ولی بنتا ہے، کس کا؟ جو تقوی اختیار کرے، ڈر اور خوف، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو کب سمجھ آتی ہے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے، جب مختلف حادثوں سے گزر کر وہ سبق لے لیتا ہے، محرومیوں کے بعد اسے پتا چلتا ہے میری اس محرومی کا اصل مداوع کون کرے گا؟ اللہ۔ تو اصل مدد کس کی ہے؟ بندوں کی؟ اللہ کی ہے۔ کیا جس کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس اس وقت سامنے اولاد ہے، میری وہ ہر طرح کی سہولت جس پر اترا رہا تھا وہ کام آئی؟ وہ کام نہیں آئی۔ مدد کس کی کام آئی؟ اللہ کی۔ کارسازی کس نے کی؟ اللہ نے۔ تو اس قصے میں ہمارے لیے کیا تھا، کیا ہے اس عظیم قصے میں؟ اس شخص کے حال سے جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں عطا کی، مگر ان نعمتوں نے اسے آخرت کے معاملات سے غافل کیا، سرکش کر دیا، اور ان میں وہ مگن ہوا اور اس نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، اور بدلے میں کیا ہوا؟ ساری نعمتوں کا زوال آ گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا میں کیا میں جو نعمتیں تمہیں دوں تو اس لیے دیتا ہوں کہ تم آخرت سے غافل ہو جاؤ، اس لیے اللہ ہمیں دیتے ہیں کہ ہم آخرت سے غافل ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر غافل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہے؟ پھر تو محرومی ہے، اور کیا ہے؟ اور ہمیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا زبان دوسروں کو کیا کرتی ہے؟ کاٹتی ہے۔ اپنی زبان سے دوسروں کو نہیں کاٹنا، ہم نے اپنے لہجوں کو، اپنے الفاظ کو، اپنے الفاظ کے چناؤ کو بہترین کریں۔ آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کا صحیح استعمال کروا دے، زبان کی درستگی عطا فرما دے، مجھے زبان کے شر سے بچا، ہے نا، مجھے اپنے شر سے بچا، میرے پاس بہترین الفاظ کا ذخیرہ دے اللہ تعالیٰ، ایسا ذخیرہ جو خیر پر ہو، میری زبان سے نکلے تو خیر نکلے، کہ میری زبان سے کچھ ایسا نہ نکلے جو تجھے اور تیرے بندوں کو ناراض کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے زبان کی نرمی مانگے۔ ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا جب ہمیں لگتا ہے ہم بہت غصے میں تو ہم نے بات نہیں کرنی، بات ہی نہیں کرتے کسی سے، کیوں نہیں کرتے؟ میں سے کچھ سخت الفاظ نہ نکلیں، میں کچھ برا نہ کر دوں۔ کچھ لوگ نہیں بولتے کسی سے، 2 دن نہیں بولیں گے، 3 دن نہیں بولیں گے، سارا دن نہیں بولیں گے، جواب نہیں دیں گے، تو کوئی بات نہیں، انہیں تھوڑا سا اسپیس دیں، ان کو یہ حال پہ چھوڑیں۔ ہم کیا اگلوانا چاہتے ہیں جو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، دیں ان کو اسپیس دیں، انہیں ٹائم دیں، کوئی بات نہیں، غصہ ختم ہوگا وہ خود ہی بلا لیں گے۔ تو یہاں پر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اصل مدد صرف اللہ کی ہے، اصل نصرت اور فتح جو ہمیں ملے گی وہ اللہ کی ملے گی۔ ہمیں اپنے پاس جو نعمتیں موجود ہیں ان کے اندر مزید اگر نفری چاہیے نا، اچھے سے اچھا بھی چاہیے، میری یہ چیز ایسی ہے اللہ مجھے اس سے بہترین عطا کر جو مزید میرے لیے بہتری کا سبب بنے، تو اس کے لیے دعا اور اس موجودہ کے اوپر شکر، اور پھر اس کے لیے دعا، شکر بھی اور ساتھ میں دعا بھی، کہ یہ کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں ہم نہیں پڑھتے وہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مٹی والے نے کیا کہا تھا؟ اللہ سے دعا کریں کپڑے دے دے، اور ایک نے کہا تھا دعا کریں مال بہت ہے، مر گیا تو کیا ہوگا، ختم ہو جائے۔ تو اس نے کیا جواب دیا جب موسیٰ نے کہا اللہ کہہ رہے ہیں شکر ادا کر؟ کس پہ کروں؟ ہم کس پہ کریں؟ تو ہم کیا اپنی زندگی میں یہ سوچیں گے شکر ادا کس پہ کروں؟ گھر رینٹ کا ہے، سواری بھی تنگ کرتی ہے، جتنا ٹبر میرا ہے یہ جنجال پورا میرا پاگل ہے، میں کیا کروں؟ کس پہ شکر ادا کروں؟ ان پہ؟ تو کیا ہوگا؟ نہ شکری ہے نا۔ پہلے تو کیا کریں؟ موجودہ پہ شکر تو ادا کریں، اللہ ہے الحمدللہ، یہ میرے پاس تو موجود ہے، چاہے کوئی ایک جھونپڑی میں رہ رہا ہے لیکن وہ بہترین 3 ٹائم کا کھا رہا ہے اور اس کے بچے صحت مند اس کے سامنے بھاگ رہے ہیں، وہ کیا کرے؟ اس کا شکر ادا کروں؟ جھگی کا کیا شکر ادا کرے وہ؟ ہاں میری نعمت اولاد، میں روز صبح اٹھتی ہوں، میں بھاگنے کے قابل ہوں، سننے کے، کھانے کے، ہے نا، اولاد میری بستر پہ نہیں پڑی ہوئی کسی اس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کسی بھی ایمرجنسی کے باہر نہیں پڑی ہوئی، اندر نہیں پڑی ہوئی، ہے نا۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ دوائی کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی ذات پہ انہوں نے لگانا لیکن وہ دوائی کے لیے بھی ترس پڑتے ہیں۔ تو ان ساری پہلے تو موجودہ نعمتیں دیکھیں نا آج گھر جا کے، اور اس پر پڑھیں اللہ 2 نفل، اور اپنی ناشکریوں پہ معافی مانگنے کے بعد پھر کرے سجدہ شکر کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ نعمت جو میرے پاس موجود ہے میں راضی ہوں، اللہ میں تیری اس نعمت سے راضی ہوں، جو میرے سے ناشکری ہوئی میں نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ میں بہکاوے میں آئی، اس کے بہکاوے میں آئی جو دشمن ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جو ہمارا دشمن ہے۔ اور اگر ہم کہیں اللہ وہ ہمارا بھی دشمن ہے، تیرا بھی دشمن ہے، اللہ کا وہ دشمن نہیں ہے، یہ بھی میں کلیئر کر دوں، یہ چیز آپ کو کلیئر ملے گی آگے اسی سورہ کہف کے اندر کہ وہ کیا ہے، وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، اس کو پتہ ہے اللہ اللہ ہے، اس کو معلوم ہے وہ ادھر ہی عبادت کرتا تھا، اس کو بھی معلوم ہے، اس نے اسی رب کی اہمیت کو جانتے ہوئے مہلت لی ہے، مہلت لیا اس نے، اگر بچا سکتا تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا، اس کو معلوم ہے میں اس ذات سے خود کو نہیں بچا سکتا، تو اس نے کہا اگر میں جاؤں گا تو میں پھر ان کو بھی لے کے جاؤں گا جن پہ اللہ تو فخر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دشمن اللہ کہتے ہیں تمہارا ہے، اللہ کا نہیں ہے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ ہاں اللہ کا دشمن کون ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کا دشمن،
اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا, صرف اور صرف اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا. دوسرا اس آیت سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت ان آیات سے بتا رہے ہیں کہ دنیا کی لذت اور تسلیاں چند وقت کی ہیں. تسلی مانگنی ہے تو اللہ سے آخرت کی مانگیں. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا. وَضْرِبْ, ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کر دینا. آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں. دیکھیں ابھی تک بات کس کی چل رہی ہے, دنیا کی زندگی کی. کہ اب خوب دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نا یہ دنیا میں کھبنے سے بچائے, ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مطمئن ہونے سے ہمیں بچائے. دیکھیں دین پر مطمئن تو پھر دنیا میں مطمئن ہی پھر رہا ہے نا, لیکن دنیا میں مطمئن نہیں, دین پر, آخرت پر. دنیا تو ہمیں ملے گی, وہ تو ہم نے حسنات مانگی تھی, وہ تو اللہ ہمیں مطمئن کر دیں گے. جیسے میں بھی کہہ رہی ہوں کہ شکر ادا کریں گے تو اولاد دنیا میں ہمارے پاس ہے نا, ہم مطمئن ہوں گے. اللہ دین پہ لگے ہوئے, مال ہے, اللہ مطمئن دین پہ لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر نا کیا کریں, حقیقت بیان کریں. کس چیز کی؟ آپ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے دنیا کے زوال اور اس میں فنا ہونے والی چیزوں کی مثال بیان کریں, تاکہ وہ اس کی حقیقت جان کر ہمیشہ والی زندگی سے اس کا تقابل کر لیں. یہ جان لیں اگر کوئی ہمیں کہے کہ یہاں موت ہے وہاں موت ہی نہیں ہے تو کس کے لیے عمل کرنا ہے؟ تو آپ کس کے لیے عمل کریں گے جہاں موت نہیں ہے؟ دیکھیں محنت کریں اور مر بھی جائیں, وہی بات نا, گھر بنا لیا اور مر گئے. محنت کر لیں اور مر بھی جائیں, ٹھیک ہے. بلکہ یہ کیا کریں, یہ حقیقت تو جانیں, آخرت کو بھی دیکھ لیں, یہ دنیا کو بھی دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اور کیا کر لیں پھر فقط اللہ تعالیٰ, میں صحیح ہوں, ہاں, فقط اللہ تعالیٰ بھی نبات الارض, پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی. زمین پر کیا ہوتا ہے, اللہ مثال دے رہے ہیں, ہم پیدا ہوئے, جوانی آئی, ٹھیک ہے, فصل آئی, خوب گھنی زمین, پھر درخت لگے, پھول لگے, پودے لگے, پروان کلیاں چڑھی, پھول چل رہے, ٹھیک ہے, خوبصورتیاں, رونق روز روز بڑھ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کی مثال ہے نا, جو ہم کر رہے ہیں, جو ہم اپنے سامنے اپنے رشتے, اپنی زندگی, اپنے معاملے, اپنی خوبصورتیاں روز دیکھتے ہیں. لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. کیا ہمیں دیکھ کر لوگ خوش نہیں ہوتے؟ ہم لوگوں کو اچھا دیکھ کر خوش نہیں ہوتے؟ ہم اولادوں کو, خاندان کو, بہن بھائی ہوتے ہیں نا, ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. اور بے پرواہ لوگوں کو بھی یہ منظر اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو بھی اللہ کہتے ہیں کر لیتے ہیں. فَحَسْبَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, کیا حشیمن, حشیمن کسے کہتے ہیں؟ سوکھی ہڈی کو توڑنا, اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. سوکھی روٹی کو بھی توڑنا, اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اور اسی سے لفظ ہاشم ہے. ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا پردادا, یہ لوگ سخی تھے. ہاشم ان کا نام اس لیے پڑا تھا کہ یہ لوگوں کو کیا کرتے تھے, روٹیوں کے ٹکڑے جو ہے شوربے میں یا پانی میں بھگو کے پیش کرتے تھے حاجیوں کو. تو ہاشم کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے کر کے شوربے میں, سرکے میں, ٹھیک ہے, یا پانی میں لوگوں کو پیش کرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے ہاشم. ہاشم حشیمن, اللہ یہیں سے یہ لفظ لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیا خوب سامنے آ گیا سب کچھ, سارا منظر. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا, ہم اپنی زندگیاں دیکھتے ہیں, ہمارے سامنے سب کچھ کھڑا ہوا ہے, ہمارا سب کچھ کھڑا ہوا ہے. اب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب ہم ذرے, اچھا, ہوائیں انہیں اڑا کر لے جاتی ہیں. اب جب اتنا کچھ نظر آتا ہے, پھر ہوائیں ان کو اڑا کر لے جاتی ہیں, سارا منظر ہی بدل جاتا ہے. اگر انسان کو اتنا کچھ نظر آ جائے, مل جائے, تو پھر کیا ہوگا اینڈ پر؟ ہماری بھی زندگی, ہم سب کچھ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بات بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ ان کی بڑی بڑی قبروں کے اوپر جو گجر لکھا ہوتا ہے, اتنی امیر فیملیاں گزری ہیں ماضی کی, تاریخ کی, تو دیکھیں وہ بھی تو قبروں پہ لکھا ہوا رہ گیا, بس قبروں پہ لکھا ہوا رہ گیا. وہ جو پیچھے اتنی پراپرٹی. تو آج ہم جتنا بھی اپنے سامنے خوبصورت دیکھ لیتے ہیں, آخر کار ہماری آنکھوں نے کیا کرنا ہے, بند ہونا ہے, اندھیرا, بند ہو جائیں گے, وہ خوبصورتی گئی ساری. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بتائیں, میں نے سب چٹیل میدان کر دینا ہے. ہر شخص کو جوانی اچھی لگتی ہے, اسے زندگی میں مگن اپنے دوستوں سے آگے نکل جاتے ہیں, دولت کے لیے بھاگنا, لذتوں کے لیے بھاگنا, لیکن پھر اچانک کیا آتی ہے, موت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچانک کیا آ گیا اس کے باغ کے اوپر, اس کے پاس کچھ نہیں رہا. تو آپ سے ہم کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو دیکھ لے, خود اپنا موازنہ کر لے. اسے دنیا کی زندگی سے جانوروں کی طرح فائدہ نہیں اٹھانا. وہ یہ نہ دیکھے کہ میں کیا فائدہ اٹھاؤں, جانوروں کا سب فائدہ اٹھاؤں. جانور کیا کرتے ہیں, کھا لیا, زندگی گزار لی, سو لیا, ٹھیک ہے. یا تو جانوروں جیسے فائدہ اٹھا لیں, یا جنت کے حصول کے لیے عمل کر لیں, جس کی نعمتیں کبھی زوال پذیر نہیں, جہاں کسی کی خوشیوں کو غم نہیں, جہاں جوانی کو بڑھاپا نہیں, جہاں لذتوں کو زوال نہیں. یہ سوچ اس شخص کی ہوتی ہے جو عقل رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نا آج ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل والوں میں پیدا کر دے, ان لوگوں میں پیدا کر جو عقل رکھتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ ایک دن ممبر پر آپ تشریف فرما تھے, اور یہ صحابی رسول سعد خدری کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا میں تمہارے متعلق اس بات سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کی آرائش اور آزمائش کے دروازے کھول دیے جاؤ گے. تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ, کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی؟
کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس لیے اس شخص سے کہا جانے لگا، یعنی اس لیے اس شخص سے کہا جانے لگا کہ کیا بات تھی، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات نہیں کرتے. پھر ہم نے محسوس کیا کہ شاید آپ پر وحی اتر رہی ہے، آپ نے اس لیے اس سے بات نہیں کی کہ کیا ایسی بات ہوگی کہ تم سے اللہ کے رسول بات نہیں کر رہے. ہم نے دیکھا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، بیان کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ صاف کیا، اور وحی نازل ہوتے وقت آپ کو جو آنے لگتا تھا، ہمیشہ آپ کو وحی آتی بہت تکلیف دہ ہوتی تھی، بہت وزنی ہوتی تھی. آج ہم تو قرآن کو ہاتھوں میں پڑھے، میں پڑھ رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور اللہ کے رسول پہ کیسے اترا ہے نا، کیسی تکلیف برداشت کی. اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، وہ وزن نہیں برداشت کر سکتی تھی، وہ بیٹھ جاتی تھی. اور جاڑے کی سردی میں صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے سے کپڑے گیلے ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں انہی کلمات کو پہاڑ پہ اتاروں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور آج ہم کیسے پڑھتے ہیں، کیسے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ ساری تکلیف، وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے لے لیا. وہ اس اطہر اور زبان سے ہم تک آ گیا. آپ سورج کو یوں دیکھ سکتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں آپ، سورج ہی چاند کے دیتا ہے روشنی، لیکن وہ چاند اس کو لطیف کر کے ہمارے پاس لے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے یہ سب لطیف کر کے ہم تک پہنچا دیا. کتنا بڑا احسان ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ کروڑوں درود و سلام اس رسول پر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا، آپ کو پسینہ آیا، آپ نے اپنا پسینہ صاف کیا. پھر پوچھا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے، وہ جس نے مجھ سے سوال کیا تھا. ہم نے محسوس کیا آپ نے اس کے سوال کی تعریف کی ہے. پھر آپ نے فرمایا اچھائی برائی پیدا نہیں کرتی مگر بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہو جاتی ہے. بے موقع استعمال سے، کیونکہ موسم بہار میں بعض ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوا اور تکلیف دہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں موسم بہار میں ایسی بھی گھاس اگتی ہے جو جان لیوا بھی ہوتی ہے اور تکلیف دہ بھی ہوتی ہے. البتہ ہریالی، ٹھیک ہے، البتہ ہریالی چرنے والا وہ جانور بچ جاتا ہے کہ خوب چرتا ہے، اور جب اس کی دونوں کوکھیں بھر جاتی ہیں تو سورج کی طرف رخ کر کے وہ پیشاب کر دیتا ہے اور پھر چرتا ہے. اسی طرح یہ مال ایک خوشگوار سبزہ زار ہے. پھر مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، ٹھیک ہے، یتیم اور مسافر کو دیا جائے. یہ بات کیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا کرتا ہے ایک جانور؟ خوب چرتا ہے، خوب چرتا، پیٹ بھر گیا، پی لیا، چر لیا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ نکال دے گا، بول بلاز میں نکال دے گا. یہ کیا نا اس نے. تو پھر ہمیں جانور کرو تو فائدہ نہیں اٹھانا. یہ زندگی اتنی بھرپور ملی، لی اور ضائع کر دی نہیں. یہ کہاں لگایا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر پھر اس نے اپنا مال عمدہ کر لیا. اب عمدہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول لسٹ بتا دیں، وہ اللہ کی راہ میں لگے گا، اللہ کی مخلوق پر لگے گا، ٹھیک ہے، حقدار پہ لگے گا، اپنی جان پر لگے گا. آپ سے فرمایا کوئی شخص زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص زکوٰۃ حقدار ہونے کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف خود ہی گواہی دے دے گا. اسی طرح انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس معاملے میں سمجھایا کہ دنیا میں اتنا ہی دنیا کو استعمال کرنا جو تمہارے دین کے لیے ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ آدم کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، پوری اولاد کی بات ہو رہی ہے. صیغہ تغلیب عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بات مذکر کی ہوتی ہے لیکن وہ مونس کو کور کر دیتا ہے. ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزوں میں جوان رہتا ہے: عمر کی حرص، اس کے اندر سے کیا نہیں جاتی؟ عمر کی حرص نہیں جاتی، اور دوسرا مال کی حرص نہیں جاتی. سیدنا کعب بن ایاز رضی اللہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی مثال سے کیسے ہمیں سمجھایا ہے کہ سب کچھ، یہ ساری رونقیں، یہ سب کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہیں، یہ یہاں نہیں رہیں گی. اور ان رونقوں کے اندر سب سے بڑی رونق جو ہے وہ کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال، اولاد. دیکھیں ہم کتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں دنیا کی رونق، دنیا کی رونق. کیا کریں؟ کیا ہے دنیا کی رونق؟ ہم لوگوں کے باغ دیکھتے ہیں جا کے؟ نہیں. کیا ہے جو ہمیں اللہ بار بار بات کریں؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے باغ، ہماری رونق، ہماری دنیا کیا ہے؟ ہم نہیں کہتے فلانا تو اپنی دنیا میں مگن ہے، یعنی وہ اپنے بچوں میں رہ گیا، اپنی بیوی میں، اپنے گھر میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اصل میں تو کیا ہے؟ زینت، بیٹے اور مال، اور باقی رہنے والی کیا ہے؟ نیکیاں. اب یہاں پر مال اور اولاد دنیا کی زینت، اس کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں اسلام کا جو موقف ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے. مال اللہ کی راہ میں لگنے والا ہے، اس سے بہترین مال کوئی نہیں، اللہ خود اس کو پالتے ہیں. بیٹے بہترین سپورٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ ہم ان سے دین کا کام لیتے ہیں، وہ بہترین سپورٹ ہے، انہوں نے جا کے معاشرے کو علم دینا ہے، ممبر سنبھالنے ہیں، ٹھیک ہے. آپ بڑھاپے میں آپ کے لیے وہ بہترین سامان مہیا کرتے ہیں. پھر کیا کہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، بیٹے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے وارث چاہیے جو میرے دین کو لے کے چلے. تو یہ بری چیز تو نہیں ہے نا، بری چیز تو یہ بالکل نہیں ہے. ہاں ان میں کھب جانا، ان کا استعمال اچھا نہ ہونا البتہ کیا ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کی مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ خواہش ہوتی ہے نا. بیٹے ہونے چاہیے،
بیٹے 20 بھی ہو جائیں گے تو دکھ نہیں ہے، بیٹیاں 4 بھی ہو جائیں 3 بھی ہو جائیں تو اس کے اوپر پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہم نہیں دیکھ رہے اپنے معاشرے میں زمانہ جاہلیت کیسے لوٹا ہے نا. اب پھر بچیاں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں. تو کیا کہ بیٹے شاید زیادہ مرغوب چیز ہے، ٹھیک ہے، اور مال تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اللہ کی راہ میں لگ جائے تو پھر یعنی ان کا دھیان زیادہ سے زیادہ ہمیں کس طرف لگانا اور لے جانا چاہیے. وہ باقیات صالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، کس طرف؟ باقی رہنے والی نیکیوں کی طرف لگا دیا جائے. یعنی اپنے جانور، غلام، اولاد اور مخلوق کس طرف لگا دی جائے؟ اللہ کی راہ میں. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں باقیات صالحات کو پیش کر کے ہمیں یہاں کیا بتایا، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انسان کو نیکیوں کا سدا بہار باغ اگانا چاہیے. ہر باغ تو تباہ ہو رہا ہے دنیا کا، ہر باغ تو ختم ہو جائے گا، تو ہمیں کون سا باغ بنانا ہے؟ پھر ہم کیا کریں؟ نیکیوں کا سدا بہار. سدا بہار کیسے رہے گا؟ وہ نیت جو اس باغ کو اونچا کرے گی، اس پر پھوار آتی رہے گی. یہ باغ اللہ کی یاد سے اور اللہ کی فرما برداری سے اگتا ہے. یہ باغ ایسے نہیں اگے گا. ہم یہ باغ کیسے لگائیں؟ اللہ کی فرما برداری سے اگے گا. پھر ہمیشہ رہنے والے اعمال کیا کرتے ہیں؟ انسان کو اس چیز کی یاد کی طرف لے جاتے ہیں کہ میرے اس باغ پہ خزاں نہیں آئے گی. یہاں تو باغوں پہ خزاں آ جاتی ہے نا، اس باغ پہ خزاں نہیں آئے گی. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف چٹیل میدان دیکھیں گے، ہم ان کو جمع کریں گے، چنانچہ ہم کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے اور سب کے سب اللہ کے حضور صف در صف کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے صفے باندھ کر. اور اس کے آنے میں کیا ہے؟ اس کے وعدے میں کوئی بھی وعدہ خلافی نہیں. وہ مقررہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی. اب وہ وقت آئے گا، وہ آنے والا ہے، فیصلے کے منتظر ہے ہر کوئی. اللہ نے بھی اپنی عدالت لگانی ہے. انسان آزادی اور با اختیاری یا با اختیاری طور پر کیا ہے؟ غافل بھی اور سرکش بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان خود کو عاجز دیکھتا تو اس کے اندر رجوع اللہ آ جاتا. اور کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ایک دن ایسا رکھا ہے کہ میں نے جزا اور سزا دینی ہے، اور جب جزا سزا دوں گا تو سامنے کھول دوں گا. کیا چیز؟ ان کی کتاب کھل جائے گی. بس آپ مجرموں کو دیکھیں گے، وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے. جو اس میں ہوگا وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی. نہیں، آپ مجرموں کو دیکھیں گے. اب مجرم بھی ہیں وہاں پر، کتاب رکھ دی جائے گی، مطلب نامہ اعمال حاضر کر دیے جائیں گے. یہ کون لے کر آئے گا؟ کرامن کاتبین، جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں کہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ معزز ہیں، تم نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں. وہ ہر چیز تو لکھ رہے ہیں تمہاری. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی کیا کہا؟ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. بس آپ مجرموں کو دیکھیں گے وہ ڈرنے والے ہوں گے. دنیا میں نہیں ڈرایا، دنیا میں ڈر جاتے تو اس دن مجرم ہی نہ بنتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اپنا نامہ مال اپنے سامنے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یقولون یا ویلنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. ایک تعجب کر رہے ہیں. یہ کیا تعجب ہے؟ میں تو بھول گئی تھی، مجھے تو یاد نہیں رہا توبہ کرنا. ہاں یہ تو میں نے اس وقت کیا تھا، یہ آج بھی یہاں بھی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اس نے میری وہ باتیں پکڑی ہوئی. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے اس طرح نہیں کہا، نہیں کی ہے نا، میرا تو نہیں تھا. اور باقی اگر مقصد آپ کا نہ بھی ہو، دوسرے شخص نے اس کو اپنی سوچ کے مطابق لیا ہے، اور وہ 20 سال بعد 30 سال بعد 50 سال بعد آپ نے سوچ بھی کہے گا، آپ کہیں گے آپ نے یہ بھی نہیں چھوڑی، آپ کو یہ بھی یاد تھی. آپ وسلم کہتے تھے اللہ تعالیٰ میرے نامہ مال سے ختم کر دے، چھوٹا بڑا کھلا چھپا ظاہر باطن، اللہ سب ختم کر دے میرے نامہ مال سے، تاکہ میں یہ اس دن یہ حسرت نہ ہم کریں. چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، ہم تو دے ہی نہیں سکتے، بڑے تو بڑے، ہم تو چھوٹوں کا حساب نہیں دے سکتے. تو کیا کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کیا دعا؟ اللہم حسبنی حسابا یسیرا ولا تخزنی یوم یوم. جو کچھ بھی کیا ہے تو سامنے لایا جائے گا. وکفی بینا حاسبین، اور ہم خود ہی حساب کرنے والے ہیں. تو کیا دعا کی جائے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں کوئی بات چھوٹی ہوئی نہیں، حالانکہ تم سمجھتے تھے یہ چھوٹا عمل ہے. یہ بھی نہیں چھپی، یہ بھی نہیں اللہ نے چھوڑی. ٹھیک ہے. اور کیا وہی بدلہ ملے گا جس کا تم مستحق تھے، نہ زیادہ کچھ ہوگا نہ کم ہوگا. تو اسی کے جس کے تم مستحق تھے. تو کوئی چیز آج ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی ڈیٹا، پرانی سے پرانی کوئی فلم کارٹونز کوئی فیکٹری نکال کے دیکھیں، ہم پرانی سے پرانی بھی دیکھیں، انہوں نے اوپر کچھ کلرز کر دیے، مشینری کلر آج کے. ٹھیک ہے، آج کے کلر بنا دیے. ہم کہتے ہیں اس وقت ان کو معلوم ہوگا جو جا چکے ہیں کہ یہ بھی کلر ہو کے سامنے آئی تھی، یہ بھی خوبصورت انداز میں سامنے آئی ہے. تو کیا پتا چلا؟ ماضی بھی دیکھا. ٹھیک ہے، تو ریکارڈنگ دیکھی، ایک ایک چیز ریکارڈ ہے ماضی کی. 1800 کی ویڈیوز بھی ریکارڈ ہے. آج انہیں بھی نہیں معلوم ہوگا لیکن ریکارڈ ہے. ہم کہیں گے انہوں نے نہیں دیکھی، ہمیں پتا، انہیں نہیں پتا ہوگا، یہ بھی ہونا تھا. اگر وہ ریکارڈ اتنے ہیں تو یہ تو اللہ کا ریکارڈ ہے. تو اللہ کا ریکارڈ ہے نا. سیو سٹی کلیئر اللہ نے وہاں دکھانے ہمیں ایک ایک چیز. آج سیو سٹی دیکھیں، کتنے ہمارے اپنے پاکستانی کتنے سٹیز ہیں جو کلیئر ہو چکے ہیں کہ یہ سیو سٹیز ہیں. کیمرے، ایک ایک حرکت، ایک ایک بات.
اب دنیا پہ سیف سٹی کا کام زیادہ ہو رہا ہے نا کیمروں پر، تو کیا اللہ کا ریکارڈ، اللہ ہمیں سیف نہیں کر رہا؟ ہمارا تو ایک ایک عمل سیف بن رہا ہے، سٹی بن رہا ہے روز کا، ایک دن سٹی ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں شعوری طور پر میدان حشر بھی لے کر گئے ہیں اور بتا رہے ہیں اس دن تم دیکھو گے کہ آخرت کا جرمانہ کیا ہے. کیا ہے آخرت کا جرمانہ؟ جہنم. آج دیکھیں 3 ماہ بعد بھی گھر پہ ریکارڈ آ جاتا ہے آپ نے فلاں فلاں وقت میں یہ والا اشارہ کاٹا تھا، آپ نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، جرمانہ بھریں آ کر. ٹھیک ہے 4 ماہ بعد آ جائے گا، 6 ماہ بعد، سال بعد آ جاتا ہے. اپنا سال پہلے کا نکالیں، اپنا کلیئر دیکھیں تو کیا پتا چلے گا، اچھا نہیں یہ بھی تھا، یہ بھی ہمارا رہ گیا ایک دفعہ کا، یہ چلان بھی تھا. تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ کیا کرو تم کم از کم یہ تو دیکھو کہ اللہ کی توحید کیا ہے. کیا ہے اللہ کی توحید جو ہمیں آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا حصار ہے، حساب ہے. تو ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے کیا مانگتے رہیں، اللہ سے بھی حساب یسیرہ، اپنے لیے آسانی مانگتے رہیں. ٹھیک ہے. قیامت کے دن آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کی 3 طرح کی پیشیاں ہوں گی. دربار کی پیشی میں بحث و تکرار اور عذر بہانے ہوں گے، اور تیسری بار ان لوگوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں اڑا دیے جائیں گے اور یہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. پہلے تو عذر پیش کیے جا رہے ہیں، تیسری دفعہ نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور تیسری دفعہ بھی کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ آپ نے فرمایا جس شخص کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لے لیا جائے گا، اور اس سے مراد ہے اعمال کی پیشگی دائیں ہاتھ میں. ٹھیک ہے نا، دائیں ہاتھ میں جب دیا جائے گا تو کیا ہوگا، حساب لیا جائے گا. تو یہ دعا بھی کرنا کہ اللہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں آئے. ٹھیک ہے، یہ بھی دعا کرنی چاہیے. اور آپ نے فرمایا جس نے اپنے غلام کو ایک کوڑا بھی ناجائز مارا تو قیامت کے دن وہ بھی بدلہ دے گا، اس کی بھی پکڑ ہے. ٹھیک ہے، جھوٹی قسم کھانے والے کی بھی پکڑ ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ تم کیسے بچ سکتے ہو. اب اللہ رب العزت ہمیں ان آیات سے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا معلوم ہوا، فیصلے کا دن ہے، جزا سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ ہماری توجہ کس کی طرف دلا رہے ہیں، کس چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آخرت کی طرف. آخرت کی تیاری، آخرت کے لیے سوچیں، جہاں کہ اللہ سے دعائیں کریں اپنی آخرت کی کہ اللہ مجھے فکر لگا دے آخرت کی، مجھے آخرت کی فکر لگا دے. پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم انشاءاللہ اس دعا کے بدلے میں وہ کام کر جائیں گے کہ وہ آخرت کا صلہ بن جائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.